اچھا السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو فار جوائننگ. آج کا ہمارا موضوع اسٹوڈنٹ یونینز ہے، اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی. یوزلی اس پہ تھوڑی سرفیس لیول شالو قسم کی گفتگو ہوتی ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی زیادہ نیوانسڈ قسم کی گفتگو کریں اور وہ اسٹرکچرل کوشچنز بھی آج ہم پوچھیں اپنے اسپیکر سے کہ بین کرنے کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا، کس نے کیا، کس کو فائدہ ہوا، کس کو اس کا نقصان ہوا. اور جب ساری دنیا میں ہارورڈ سے لے کے آکسفورڈ تک طلباء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں اور اپنی ایک الیکٹڈ باڈیز کے تھرو اپنی ریپرزنٹیشن کریں اور اپنے مسائل پہ کا حل نکالیں، ان پہ بات کریں، تو پاکستان میں کیوں نہیں. اور اسٹوڈنٹ یونینز کے بین کا ہماری تعلیم پہ، ہمارے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ اور کوالٹی پہ اور جنرلی ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کیا اثر ہوا ہے. تو پہلے میں اپنے اسپیکرز انٹروڈیوس کر دیتی ہوں. ویری آنرڈ ٹو ہیو پروفیسر ہودبوئے، جو کہ ایک نیوکلیئر فزسسٹ بھی ہیں، جو ایک ریناؤنڈ انٹلیکچوئل بھی ہیں اور ہم استاد بھی ہیں، اور جو ہمیشہ سے جن کی پولیٹیکل جب بھی ہم نے پولیٹیکل اسٹوڈنٹس کی رائٹس کی بات کی ہے تو ہمیشہ ہی از آلویز بین ایٹ دا فور فرنٹ آف دا موومنٹ، اور جن کا بہت اہم کردار ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو پولیٹیسائز کرنے میں بھی، جس کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں خراب کرنا. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. دوسری طرف ہمارے ساتھ ہے اکرام اللہ محسود، جو کہ جن کا تعلق وزیرستان سے ہے، اور وہ جب پچھلے چند سالوں سے گراؤنڈ پہ پولیٹیکل کام، اسٹوڈنٹ رائٹس کا کام کر رہے ہیں، اور حقوق طلباء تحریک کے آرگنائزر بھی ہے. تھینک یو اکرام. شروع اس سے کرتے ہیں کہ سب سے جو کامن اور پریویلنگ مسکنسیپشن ہے، اکرام if you could please clarify that right in the start, so we go with that definition in کہ what's the difference between a student union, a student council and a student body. What's the difference between student unions, councils and student organizations? تو اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سب دوستوں کو سلام. آپ سارے تشریف لائے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا ایک امیج جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ٹاپک پہ، یا ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے بریکنگ دی چینز آف تھاٹ. اس پہ آپ سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. جو ثناء نے بات کی ہے اسٹوڈنٹ یونینز، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز یا فیڈریشنز اور یا اسٹوڈنٹ کونسلز، ان میں فرق کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ یونینز جو بیسیکلی ہیں وہ ایک باڈی ہوتی ہیں، جس طرح آپ کا پارلیمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی، اور وہ پارلیمنٹ اسٹوڈنٹ الیکشنز کی بنیاد پہ آتے ہیں. وہ الیکشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، الیکشن یونیورسٹی کے، کیونکہ ایک بینچ مارک جو اسٹوڈنٹ یونینز کا شروع ہوتا ہے، وہ جو بیسٹ لوکس جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں. یونیورسٹیز میں طلباء جو آتے ہیں وہ جن کو سمجھا جاتے ہیں کہ میچور طلباء ہوتے ہیں، ایک اسٹرکچر ان کو سمجھ آتا ہے چیزوں کا، اور وہ ریسرچ اور ریہرس طلباء آتے ہیں یونیورسٹیز تک. تو ایک وہ یونینز کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، یا جو ان کا بینچ مارک یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے، وہاں سے آپ کی باڈیز بنتی ہیں، اور وہ باڈی ایک شکل میں موجود آتی ہیں جس کو ہم گورننگ باڈیز آف یونیورسٹیز کہتے ہیں، جس میں ٹیچرز بھی موجود ہوتے ہیں، جس میں باقی جو فیکلٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کی وہ بھی موجود ہوتی ہیں. پھر ایک سینڈیکیٹ بنتا ہے. جو گورننگ باڈی ہوتی ہے اس کو بیسیکلی سینڈیکیٹ کہتے ہیں. اس سینڈیکیٹ میں اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور اس ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں جو سب سے ضروری چیزیں ہیں کہ تعلیمی طور پہ جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونین کا فرق ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کونسلز کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ کونسلز بیسیکلی جو پاکستان میں موجودہ طور پہ ہمیں اسٹوڈنٹ کونسلز دیکھنے کو ملتی ہے، اسٹوڈنٹ کونسلز اے پولیٹیکل ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ اس کو ہم پولیٹیکل سمجھتے ہیں. اے پولیٹیکل کیسے ہوتی ہے کہ وہ ایک یونیورسٹیز کے ایک انٹرنل انوائرمنٹ کے تحت وہ کام کرتی ہیں، اور وہ ایتھنک بیسس کے بنیاد پہ زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کا ایک میں آسان طور پہ ایک مثال دوں، اکثر ہم
مسکنسیپٹ کر جاتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں جس کو ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کہتے ہیں. اکثر لوگ اس کو اسٹوڈنٹ یونین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونینز پاکستان میں پچھلے 40 سالوں سے بند ہیں. جو یہاں پہ فیڈریشنز جو موجود ہیں اس ملک میں, جو مختلف پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے نام سے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, ہماری حقوق طلبہ تحریک ہیں, اور اس طرح کی اور بھی ساری تنظیمیں ہیں, ریولوشنری اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, جمعیت طلبہ ہیں, یہ تنظیمیں یہ بیسیکلی آرگنائزیشنز ہیں, یہ یونینز نہیں ہیں اور یہ کونسلز بھی نہیں ہیں. تو یہ آرگنائزیشن بیسیکلی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا آپ کو ایک مثال دیتی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پارٹیز ہوتی ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرے گی اپنی یونیورسٹیز میں, اور پھر وہ جا کے ایک یونین بنے گا اس بنیاد پہ. تو کونسلز, یونینز اور فیڈریشن میں بیسک فرق یہ ہیں, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ تھینک یو اکرام. اب ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا اس وقت صورتحال تھی. 1979 میں بیسکلی افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی, اور بیسکلی ایک نظریاتی جنگ تھی امریکہ اور سوویت کے درمیان, اور کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان, اور اس میں بہت سے پراکسی اسٹیٹس بھی انوالو تھے. پاکستان نے بھی ایک پراکسی اسٹیٹ کے طور پہ اس جنگ میں حصہ لیا. ہم نے امریکہ سے فنڈنگ لی, ہم نے مجاہدین تیار کیے, اور پھر ہم نے بیسکلی گورنمنٹ نے, ریاست نے کیمپسز کے اندر جمعیت کے تھرو جتنی بھی پروگریسو آوازیں تھیں, جتنے بھی پروگریسو پروفیسرز تھے, یا جتنا بھی کوئی اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن بھی تھا, اس کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا. جماعت اسلامی کا ایک تھنڈر اسکواڈ ہوتا تھا جس کو ریاست نے عام کیا, اس کو فنڈ کیا, اور اس کے تھرو یہ وائلنس کیمپسز پہ پروپیگیٹ کی. اس میں پھر جوابی کارروائی بھی ہوئی, تو جو جنرل ایٹماسفیئر تھی وہ کافی وائلنٹ ہو گئی تھی کیمپسز کی. پروفیسر صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بین لگنے سے پہلے اسٹوڈنٹ یونینز کا کیا رول تھا, جو تھے پولیٹیکل اور سوشل لینڈسکیپ تھا پاکستان کا, اور کیا وہ مین کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مارشل لاء ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز بین کیے 1984 میں؟ واٹ ور دوز ریزنز؟ تھوڑا سا پس منظر دینا چاہوں گا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں, تب تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین ہے کیا. ایسے اسکول میں پڑھا جہاں وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں. امریکہ گیا, پڑھ کے واپس آیا, پھر سن 73 میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. اسلام آباد یونیورسٹی ہوتی تھی اس زمانے میں. تو اس وقت ایک تناؤ کی صورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف جمعیت پی ایس ایف تھی, اور پھر بعد میں کیو ایس ایف بنی, اور ان کے آپس کے جھگڑے ہوتے تھے, کبھی گالم گلوچ ہو جاتی تھی, کبھی ڈنڈے بھی چلتے تھے, لیکن کچھ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. میری زیادہ ہمدردی تو جمعیت کی طرف تھی سچی بات بتاؤں اس وقت, کیونکہ جو دوسرے تھے ان کو ریاست کی سپورٹ تھی اور وہ بہت غنڈہ گردی کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں یہ حساب بالکل الٹ گیا. اچھا یہ ہے کہ اس زمانے کچھ گفتگو ہوتی تھی, مکالمے ہوتے تھے کہ یہ یا ویسا ہونا چاہیے, اسلام سوشلسٹ ہونا چاہیے, اور اسٹوڈنٹس شریک ہوتے تھے, اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی ٹریننگ بھی ہوئی تھی. تو ٹھیک ہے, ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کو صحیح سمجھیں یا اس کو صحیح سمجھیں, لیکن کم از کم دونوں طرف کی باتیں تو سامنے. پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا جس میں ہر قسم کی آواز کو دبایا گیا, اور خاص طور پر ٹریڈ یونین اور اسٹوڈنٹ یونین کو. میں ادھر پنڈی میں ایک ٹریڈ یونین کے ساتھ کام کرتا تھا یونیورسٹی میں, لیکن ادھر جا کے جو کے اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے, اس جب پابند اب کچھ یونین ہیں لیکن وہ بہت ہی کنٹرولڈ ہیں, بہت کم ہے, اور اسٹوڈنٹ یونین کو تو بحال نہیں کیا گیا, اس کو ان کا گلا گھونٹا گیا. اس کا انجام اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اس سماج میں کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, اور خاص طور پر آج کل جب مہنگائی
आसमान तक पहुंची है जब एक अंडा 35 रुपए का हो गया है, एक अंडा। लेकिन खामोशी हर तरफ। श्रीलंका में जहां सूरत हाल इससे भी इतनी ख़राब नहीं थी, उधर स्टूडेंट्स निकल आए, स्टूडेंट्स मुनज़्ज़म हो सके, उस पूरे समाज में एहतजाज की आवाज़ उठी। यहाँ कहीं पर देखें, हम उन महदूद चंद मुआशरों में हैं जहाँ जितना भी जुल्म किया जाता है आवाज़ नहीं उठती है। बस अगर 295C की बात आती है तो फिर आ जाते हैं सड़कों पे, लेकिन दे हैव क्रश्ड द स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस। और यूनियन को बैन करने का मकसद ये था कि लोग बोले ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक पॉइंट यूनियंस को बैन करने का ये भी था कि ये वायलेंस कैंपसेस पे वायलेंस फैलाते हैं और स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और अब 38 years since unions have been banned in 84. तो इकराम, could you shed some light on whether in these 38 years हमारे कैंपसेस पे क्या वायलेंस रुक गई है, क्या कम हो गई है या और बढ़ गई है? ये सवाल सबसे अहम है कि ये चीज़ समझी जाती है कि स्टूडेंट यूनियंस इसलिए बैन किए गए हैं क्योंकि एक वायलेंस का एक रुझान तुलबा में पैदा हो रहा था। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये वायलेंस रुकी कब है। स्टूडेंट यूनियंस पे 40 साल से ज़्यादा बैन है। पाकिस्तान में के 70 साल में 40-75 सालों में 40 साल हो गए पाकिस्तान पे बैन है ये, लेकिन ये वायलेंस अभी भी हमें देखने को मिलती हैं। हमारा जो ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ थॉट्स है, ये एक टोटलिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप लोगों को इंजीनियर करना शुरू कर दें, उनके इमोशंस को, उनके सोचने की सलाहियत को कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो सोसाइटी जो होती है वो डिह्यूमनाइज्ड हो जाती है। हमारी सोसाइटी को इतने एक मकसद के लिए डिह्यूमनाइज किया गया कि जो स्टूडेंट यूनियंस का बैन का जो डॉक्टर साहब ने भी इस पर तज्ज़िया किया कि वजूहात ही इस पर को क्यों बैन किया गया, इस पे मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है और बिल्कुल इनके साथ मैं एग्री भी करता हूँ कि पाकिस्तान का बनना, और अक्सर हमें क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री से के वो स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं कि एक सवाल जो हमें एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान जब बना और बाकी रियासतों के साथ उसको कंपेयर करें तो पाकिस्तान ऐसा बना कि एक अचानक से कुछ हुआ तो हमें ये लगा कि एक मुल्क बनना चाहिए। हालांकि मुल्कें जब बनती हैं, कॉलोनाइज़र से वो आज़ादी हासिल करती है तो उससे पहले बैठती है, प्लान करती है कि आपने फ्यूचर पे प्लान क्या करना है और एक मुल्क को, एक रियासत को जब आपके पास होगी तो उसको चलाना क्या है। पाकिस्तान एक दो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जिनको मैं समझता हूँ उनसे एक तैयार एक बाउंड्री मिली। एक वो इंस्टीट्यूशन आपको अभी से पता है कि एक वो मिलिट्री थी और दूसरा इंस्टीट्यूशन जो आपका मौलवी था। ये दो इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हमेशा से सारी ज़िंदगी आप तारीख़ उठा के देख लें, जब से ये दो इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो हमें वायलेंस ही देखने को मिला है। हमें वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, कोई रिहर्स, कोई रिसर्च करने को हमें ये लोग नहीं मिले। तो जो वायलेंस का मकसद जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि वायलेंस तो ज़रूर होगा। मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट करता हूँ कि जब आप स्टूडेंट्स को उनका हक नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करने पे भी आएंगे, स्टूडेंट मुजाहिरों पे भी आएंगे और स्टूडेंट्स सोचेंगे भी कि आप जो ये कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरी फ़ीस बढ़ा रहे हैं, वो क्यों बढ़ा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करते हैं तो रियासत उन पे पर्चे करना शुरू कर देती है और एक ऐसा मैसेज देती है सोसाइटी को कि ये तो वायलेंस पे उतर आए। बाकी लड़ाई झगड़े तो हम ये नहीं कहना कि बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। आपके टाइम हमारा ज़्यादा नहीं है तो हम थोड़ा सा ठीक है ओके। अच्छा, 1993 में फिर होता है कि पीपल्स पार्टी जो है एक एक्ट के थ्रू ये बैन लिफ्ट कर देती है और स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर देती है, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्टूडेंट से एक एफिडेविट साइन करवाएंगी जिसमें वो कहेंगे वो, और उनका गार्डियन भी साइन करेगा कि अब मैं जब भी यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं किसी भी सियासी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा और नहीं करूँगा। और फिर साथ में जमीयत ये भी कहती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो नज़रिया पाकिस्तान है इसकी दिफा की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसकी दिफा की ज़रूरत है और इस किस्म की बातें होती हैं। तो
پاکستان جیسے ملک میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنی ایتھنیسٹیز ہیں, اتنی ڈائیورسٹی ہے, اتنی نیشنالٹیز ہیں, اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, بلوچ ہیں, سرائکی ہیں, سندھی ہیں, اور تو کیا اس جیسے ملک میں اس طرح کا ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ, ایک آئیڈینٹی اور ہر چیز مسلط کرنے کی, کیا یہ لوگوں کو جوڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہے, یا یہ ہوئی ہے, یا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, جو میں آپ کے سوال کی طرف بہت جلد آؤں گا, لیکن جو اکرام نے ابھی بات کی نا کہ مار پیٹ تو ختم نہیں ہوئی, لیکن یہ تشدد اور وائلنس اپنی انتہا پر پہنچی ضیاء الحق کے زمانے میں, جہاں جمعیت اور جمعیت جیسے اس کے ہم خیال لوگوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا, اور اس وقت جو قتل و غارت ہوئی یونیورسٹیوں کے اندر وہ ہم بھول نہیں سکتے. قائد اعظم یونیورسٹی میں میں کیمپس پہ ہی رہتا تھا, رات بھر ان کی گولیاں چلتی رہتی تھی, کلاشنکوف کی گولیاں چلتی رہتی تھیں, اور یہ اس کو صرف کوئی 20-25 سال ہوئے کہ وہ ختم ہوا ہے. اٹ واز اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس, تو بہت زیادہ وائلنس ہوتی تھی. اچھا دیکھیں, جو سوال آپ نے ابھی اٹھایا وہ یونین سے متعلق تو نہیں, وہ تو ایک زیادہ وسیع سوال ہے. نظریہ پاکستان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, مگر بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا قانونی طور پر کہ نظریہ پاکستان ہے کیا. کہیں بھی کسی بھی دستاویز میں, کسی قانون کی کتاب میں یہ نہیں درج ہے کہ نظریہ پاکستان فلاں فلاں ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اسلام ہے. ارے بھائی, اسلام ہوگا, لیکن اسلام کا کون سا پہلو ہے؟ واٹ از اٹ دیٹ از نظریہ پاکستان؟ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کا مطلب تو نہیں بنا نا. تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. کیا 50 سوال اٹھتے ہیں اور کسی کا جواب قانوناً نہیں دیا گیا. کسی قانون کی کتاب, کسی آئین پاکستان میں وہ چیز درج نہیں ہے. لہٰذا بہت ہی یہ فضول چیز ہے جس پر یہ دستخط کرواتے ہیں کہ آپ نظریہ پاکستان کی مخالفت نہیں کریں. اچھا, لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے ممبر نہیں ہوں گے اگر آپ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں کیوں, وائی ناٹ, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ارے بھائی, کیسے اس ملک کے لیڈران بنیں گے؟ کیا کوئی جرنیل ہمیشہ ہمارے سر پر بیٹھا رہے گا, یا یہ کوئی کرکٹر بٹھا دیں گے, یا کوئی ایسا جس کو فوجیوں نے خود وہاں بٹھایا, جیسا کہ پہلے نواز شریف کو بٹھایا تھا. نواز شریف ڈنٹ کم آن ہز اون. ایک ہے بھٹو جس نے چلو الیکشن لڑ کے اور مولویوں کو ہرا کے وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا, اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ بھی کچھ کسی اور طرف چلا گیا. لیکن اس قوم کی لیڈرشپ کہاں سے آئے گی اگر نوجوانوں کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے سیاسی خیالات, اپنے تاثرات کا اظہار کر سکیں جب تک وہ الیکشن نہ کریں. اور جو آپ نے کہا نا پہلے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی شمولیت ہوتی ہے, اے یونین از الیکٹڈ, اور وہ ہونا چاہیے. کاؤنسل سے کام نہیں بنتا. میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں, پنجابی کاؤنسل ہے, پشتون کاؤنسل ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے, مگر یہ کیا, یہ تو صرف علاقائیت کی بنیاد پہ, یا پھر یہ شیعہ لوگ ہیں, یہ سنی لوگ ہیں. اب اس سے تو کوئی ملک بھی نہیں بنتا. یو کانٹ ہیو نیشن بلڈنگ. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اگلا تھوڑا وائلنس سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا نصاب جو ہے, ہمارا کریکولم بھی ہے, اس کے اندر بھی اتنا ایک یونیفارم قسم کا نظریہ پاکستان ہے جو سب پہ مسلط کیا جا رہا ہے, اور اس میں اتنی وائلنس ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں انسٹل کر رہے ہیں, جس کا پھر ہم مٹیریل اس کی مینیفیسٹیشن ہم دیکھتے ہیں اپنے کیمپسز پہ, جہاں پہ
جو جمعیت کے لوگ ہیں وہ سندھی اسٹوڈنٹس کو رات کو ہاسٹل میں جا کے اتنی بے دردی سے مارتے ہیں, اور ان کو سندھیوں کو اکثر اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے کہ یہ تو کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں, اور ان کی تو شکلیں ہندوؤں کی طرح ہیں. بلوچوں کو ریشلی پروفائل کیا جاتا ہے, ان کی شلواریں دیکھ کے ان کو ریشلی پروفائل کیا جاتا ہے. پختونوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اکرام کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہوتے ہیں تو کیا وہ اس مسئلے کو ایڈریس کر سکیں گے؟ تھوڑا زینوفوبیا جو ہے, اتنا ریمپنٹ زینوفوبیا پاکستان میں ہمارے کیمپسز پہ, اس کو ریزالو کر سکیں گے, کم کر سکیں گے؟ یہ بنیادی بات, بہت زیادہ بنیادی بات ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے ہمیشہ سے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم نے کرکٹر کو آ کے پرائم منسٹر بنا لیا, یا پھر ہم نے کوئی اور بندہ فوجیوں کے نظریے پہ یا ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. یہ کرکٹ سے ہی مجھے یاد آیا کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں کرکٹر ہیں, تو ان سے میری بحث ہو رہی تھی اسی موضوع پہ کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینس کو چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اسٹوڈنٹ یونینس آپ چاہو گے تو یہ تو اس طرح تو آپ تو پھر تعلیم نہیں کر پاؤ گے, اور آپ کو کیا آگے حاصل ہوگا. میں نے کہا آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرکٹر بنیں اور کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں, تو آپ یہاں پہ گراؤنڈ جاتے ہیں یونیورسٹی سے کوئی 2-3 کلومیٹر دور, 5 کلومیٹر دور, آپ کو یونیورسٹی میں ایک گراؤنڈ تک میسر نہیں ہے. آپ کی یونیورسٹی 2 کنال 3 کنال 4 کنال پہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہ میسر نہیں ہے. تو آپ کرکٹ جب بچپن سے کھیلیں گے تو آپ ایک اچھے کرکٹر بنیں گے. ہم اس لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہیں وہ ایک ریسرچ کے تھرو, وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے تھرو جب وہ پولیٹیشنز بنیں گے تو ایک مختلف پولیٹیشنز بنیں گے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ان کو زبردستی یا جی ایچ کیو کے کہنے پہ ان کو پولیٹیشنز بنائیں یا پھر مدرسہ والوں کے کہنے پہ ان کو پولیٹیشنز بنائیں. جب یہ آرگنائزیشنز کے تھرو پولیٹیشنز بنیں گے تو اس کے بعد وہ جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائلنس کو بھی ٹیکل کریں گے, اور اس کی ریپرزنٹیشن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ یہ جو ہم کاؤنٹر کیسے کریں گے, ایتھنک بیسڈ جو وہ ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ جب آپ نے کونسلز بنائی ہیں, اور کونسلز کا مطلب ہے کہ پنجابی, پشتون, سرائکی اور سندھی اور بلوچ, تو اسی بنیاد پہ جب وہ مسائل آتے ہیں تو ایک کے خلاف جب ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ریئیکشن میں آتے ہیں, اور اس ریئیکشن کی بنیاد پہ وہ جا کے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. جو ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ یونین نام ہی کیا کہتے ہیں کہ یہ نام ہی کافی ہے کہ وہ یونین ہے, اور یونین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پشتون, بلوچ, سرائکی, ٹیچر, پروفیسر, آنے والا اور اس طرح کے باقی لوگ مل کے آپ کے ریپرزنٹیشن کریں گے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کو آگے لے کے چلیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے بعد ہم میٹیز میں دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اتنا اہم نقطہ ہے, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. دیکھیں, پاکستان 75 سال کے بعد ایک قوم نہیں بن سکا. ادھر لوگ بٹے ہوئے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں. حد یہ کہ بلوچ اور سندھی بھی آپس میں لڑتے ہیں. میری تو عقل حیران ہوتی ہے کہ کیونکہ ایک کا ڈومیسائل بلوچستان کا, دوسرے کا سندھ کا ہے, تو وہ اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں اس بنا پر. اس کے برعکس آپ دیکھیں انڈیا میں کتنی ریاستیں ہیں, خیر پہلے تو بہت زیادہ تھی, اب کچھ کم ہو گئیں. کوئی ادھر 100 سے اوپر زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن انڈینز اپنے آپ کو اب ایک سمجھنے لگے ہیں, اور وہ اس لیے کہ ان کو اس پولیٹیکل پروسیس میں شمولیت کا موقع ملا ہے. تو میں مثال دیتا ہوں, میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی گیا تھا اور میں نے وہ فلم دکھائی جو پرسوں ادھر بلیک ہول میں دکھائی گئی تھی, میری اپنی بنائی ہوئی, کشمیر کے اوپر, جس کو آج آپ اور کہیں پاکستان میں نہیں دکھا سکتے, اور انڈیا میں آج اگر آپ جائیں تو وہ فلم ادھر بھی نہیں دکھائی جا سکتی ہے, کیونکہ ایک معروضی انداز میں جب آپ کوئی حقائق پیش کرتے ہیں تو اس پر شور مچتا ہے. بمبئی پریس کلب میں شیو سینا والوں نے ڈنڈا چلانے کی کوشش کی تھی, باقی لوگوں نے ان کو چپ کرا دیا. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں 1000 اسٹوڈنٹس آئے تھے وہ فلم دیکھنے کے لیے, اور باوجود اس کے کہ بی جے پی کے اسٹوڈنٹس وہاں پر تھے, لیکن باقیوں نے ان کو چپ کرا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق بنتا, اور جو یونین تھا وہاں پر اس وقت,
جس کی پریزیڈنٹ ایک خاتون تھی, اور اس نے دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے, اس سے 2 دن پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا جو راکٹ مین تھا نا, کلام, ہاں, تو اس کو گلدستہ پیش کرنا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو. اس نے انکار کیا, اس نے کہا کہ ایز اے وومن آئی ول ناٹ پریزنٹ اے بوکے آف فلاورز ٹو اے پولیٹیشین. یہ یونین کا کمال ہے کہ انڈیا آج ایک مضبوط ملک ہے. لیکن اب دیکھیے ایک بڑا فرق آ گیا. مودی نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے یونینز کو کرش کر دیا, اس کی ایڈمنسٹریشن کو قابو کر دیا. اب ادھر وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی. سوری, یہ باتیں اصل میں بہت اہم ہیں. وی نیڈ فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف تھاٹ, آزادی افکار. بالکل صحیح, اچھا کیا آپ نے اس میں ایڈ کر دیا. اگلا جا رہی تھی پرائیویٹائزیشن کے سلسلے کی طرف, جو پھر 80s میں ہونا شروع ہوا, اور جس میں پھر یونیورسٹیز کافی پرائیویٹ یونیورسٹیز بن گئی, اور جو پبلک سرکاری تعلیمی ادارے تھے ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن تھی, جو معیار تھا, وہ بہت اسٹیپلی اس نے ڈکلائن کیا. فیس ہائکس بھی اتنی زیادہ ہو گئی سرکاری اداروں میں بھی کہ میجورٹی کے لیے ایجوکیشن انیکسیسیبل ہو گئی. وہ ایک بنیادی حق سے ایک پروفیٹیبل کموڈٹی بن گئی, اور پھر اس کا معیار بھی اتنا گر گیا کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ڈگریز ہوتی بھی ہیں تو کسی کام کی نہیں ہوتی, کوئی ٹیکنیکل اسکل نہیں ہوتا, کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا ساری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی, پہلے کیسا معیار تھا سرکاری تعلیمی اداروں میں, اب کیسا ہے, اور اسٹوڈنٹ یونینس کیا اس کو بہتر کر سکتے ہیں, ریورس کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ آف کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ہے یہ کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے, اس پہ بھی تھوڑا کامنٹ کر دیں. یہ تو بہت ہی وسیع سوال ہے. دیکھیں, جو یونیورسٹیوں میں تعلیم کا معیار ہے پاکستان میں, وہ کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہے. یہ عالمی معیار سے بہت بہت نیچے, خاص طور پر سائنس کے میدان میں, اور یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. بہت برے حالات ہیں. اچھا, لیکن کیونکہ آپ کا سوال پرائیویٹائزیشن سے ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. ایک یونیورسٹی بنی تھی جو پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, وہ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی تھی. اور کیونکہ میڈیکل کالجز کا معیار اچھا نہیں ہے, نہ اس وقت اچھا تھا نہ آج ہے, اور آج اور بھی نیچے چلا گیا. تو آغا خان میڈیکل یونیورسٹی نے معیار کو تو بلند کیا, لیکن وہ صرف چند لوگوں کے لیے ہی ہو سکتا. اس کے بعد لمز کا بننا ہوا, لمز بنا, اور اس کے بعد پھر یک کے بعد دیگرے یونیورسٹیاں بنتی چلی گئیں. اچھا, لمز نے معیار تو اوپر کر دیا, اب بھی کچھ بہتر ہے, اب بھی حبیب یونیورسٹی کچھ بہتر ہے, لیکن پھر درجنوں سینکڑوں ایسی غیر معیاری یونیورسٹیاں بننے لگیں جو بالکل, جو صرف آپ کو کاغذ کا ٹکڑا بیچتی ہیں, جہاں پڑھنا لکھنا بس کم ہی ہوتا ہے. مگر جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں وہاں تو معیار خاص طور پر نیچرل سائنسز میں ایسا نیچے گیا ہے کہ اب خدا جانے اس نظام کو بچایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. ایک بات میں عرض کروں, آپ کو پتا نا کہ پاکستان اس وقت IMF سے قرضہ مانگ رہا ہے $1.3 بلین. 1.3 بلین ڈالرز, یاد رکھیں ذہن میں, 1.3 بلین ڈالرز. اگر وہ نہیں ملا تو پورا نظام یہاں بیٹھ جائے گا, یہاں آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا, یہاں بھوک اور ننگ اور خدا جانے کیا بربادی آئے گی. یہ بات ایک ہفتے سے اخبارات میں فرنٹ پیج پہ آ رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بات فرنٹ پیج پہ آ رہی ہے کہ گوتم اڈانی جو انڈیا کا بڑا سرمایہ دار ہے, اس کا $100 بلین کا نقصان ہوا. $100 بلین کا ایک شخص کا نقصان ہوا ہے, جس کے معنی یہ کہ انڈیا کہیں اور پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں پر ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ دے پروڈیوس دیٹ ویلتھ. وہ جو
गौतम अदानी ने कमाया है वो उधर की इंडस्ट्री से कमाया, ठीक है, फ्रॉड उसने किया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उसके 200 बिलियन डॉलर कट के अब 100 बिलियन हो गए लेकिन कहाँ वो हम क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हमारे पास साइंस नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, वो नो हाउ नहीं, वो हुनर नहीं जिससे हम इंडस्ट्रीज चला सकें, जिससे आप देखें ना जो चाइना का हम कहते थे कि क्या कहते थे इसको, गेम चेंजर कहते थे, नो गेम हैज चेंज्ड, अब वो कर्जे वापस मांग रहा है एंड नो प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन पाकिस्तान. क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव द स्किल्स, वो स्किल्स जो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से, और पॉलिटेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी डिडंट गेट दो स्किल्स. नतीजा ये कि यहाँ कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं है. थैंक यू फिर साहब. अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस नहीं है तो इंतज़ामिया को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल करने का भी कोई तरीका नहीं है. तो आए दिन हम रोज़ एक बड़ा करप्शन का स्कैंडल देखते हैं और कोई उस पर सवाल नहीं पूछ सकता, कोई उसका जवाबदेह नहीं होता. तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती. रिसेंटली इकरा यूनिवर्सिटी की केस में एक ओवर क्राउडेड बस से एक लड़की गिरी है और उसका सर फट गया और उसके ऊपर से गाड़ी उसको कुचल के चली गई है. और उसके बाद उन लड़कियों ने प्रोटेस्ट भी किया, बट ज़ाहिर सी बात है उनको डरा धमका के तो चुप करा दिया गया है. फिर हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और इसी तरह के और बहुत सारे मसाइल होते हैं. इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, अच्छी लाइब्रेरीज़ नहीं होती, बहुत से मसले होते हैं. और स्टूडेंट्स इतने दूर दराज इलाकों से, यूजुअली पंजाब में सेंटर के जो फेडरल में पढ़ने आते हैं, तो इकराम इनको और कि किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं. और आई मीन हरासमेंट का मसला भी है, वो भी इतनी रैम्पेट है, उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई कमेटी इस तरह की नहीं होती. यूजुअली जो होती है उस पर वही लोग बैठे होते हैं जो हरासमेंट कर रहे होते हैं. तो क्या स्टूडेंट यूनियंस इसको थोड़ा सा ज़्यादा अकाउंटेबल बना सकेंगे, इन मसलों को हल कर सकेंगे? और वो क्या क्या मसले हैं जो अभी शायद आपको बेहतर पता है? मसले तो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हैरेसमेंट्स होती हैं, मसले सिर्फ यहाँ नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती है. एक बुनियादी मसला ये है कि जब आपको एक चीज़ की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिली हुई कि आपके लिए जहाँ पे से फ़ैसले तैयार किए जा रहे हैं उसमें आप खुद ही मौजूद ना हो. मतलब स्टूडेंट का फ़ैसला स्टूडेंट की मौजूदगी में होना चाहिए. स्टूडेंट की जो फ़ीस बढ़ाई जाती है या कम की जाती है वो स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है. एक कमेटी होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पे आपकी सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे ये नहीं है. एक हमारा एक पूरे इंस्टीट्यूशनली लेवल पे और पूरे मुल्की सतह पे एक ऐसा निज़ाम है कि इतना सब कुछ ड्राई और सूख गया है कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक हायरार्किकल सिस्टम ना हो तो हम इस मुल्क को चला सकेंगे. अब हमारा जो बेसिक डिमांड है वो ये है कि आप हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की हद तक ना हो. एक नेशनल और प्रोविंशियल यूनियंस जो स्टूडेंट का सिंडिकेट होता है उसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि वो इस मामलात पे बात करें कि मेरी यूनिवर्सिटी के लिए जो दूर दराज इलाकों से लोग हॉस्टल में रहने के लिए आ रहे हैं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, हाइजीनिक फूड नहीं है, अच्छा पानी नहीं है. और मज़े की बात तो ये है कि आप क्लासेस में जाके देख लें तो आपको एक ख़राब सा पंखा ऊपर लटका हुआ नज़र आ रहा होगा. आप फैकल्टी के ऑफिस जाके देख ले तो वहाँ पे कूलर कम से कम पड़ा रहता है. लेकिन आप प्रिंसिपल या वीसी के ऑफिस में जाएं तो एक नहीं दो एसी लगे होते हैं. तो ये जो हायरार्की, उनको मेरे पैसों से उनको एसी मिल रहा है, मेरे पैसों से उनको पेपर कागज़ सब कुछ मिल रहा है. लेकिन अभी का जो एक माइनर सा केस है, कभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वालों को कह रहे थे कि हमारे पास आपके लिए पेपर लिखने के लिए हमारे पास शीट्स नहीं है तो आप घर उनसे अपने लिए शीट्स लें. मतलब फीसें ये ले रहे हैं. सबसे बुनियादी मसला कि कोविड के दिनों में जो डॉक्टर साहब ने बात की कि लम्स जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कोविड के दिनों में, जबकि होना तो ये चाहिए था कि आप फीसों को कम कर दें, आपने फीसें उठा के बढ़ा दी. और इसकी बुनियादी वजह यह है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन इतना समझ आता है कि आपकी जो आमदन है वो फ़र्ज़ करें 1000 रुपये हैं और उसमें से 600 रुपये आपका चौकीदार ले जाए, 300 रुपये आपने कर्ज़ों में वापस देना हो और फिर चौकीदार वापस उठ के आपके पास कहें कि यार मैंने तो स्पेशल चीज़ों के लिए, मैंने वेपन्स बनाने के लिए मुझे मज़ीद 100 रुपये चाहिए, तो आपके पास पीछे तो कुछ भी नहीं बचा. आप एजुकेशन पे क्या दोगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करोगे, मेडिसिन क्या प्रोवाइड करोगे. यूनिवर्सिटी का लेवल स्ट्रक्चरली तौर पे इतना ख़राब हुआ है कि सिर्फ मसले गिनने में पूरा 2 घंटे लग सकते हैं, मसलों को सॉल्व करने में, बैठ के बात करने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं. पूरे दिन इस टॉपिक के लिए चाहिए. ये तो सिर्फ एक आगाज़ है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने जगह दी
کہ ہیرسمنٹ کا ایشو اکثر گومل یونیورسٹی کے ایک مولانا مفتی وی سی تھے, انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز لیک ہوئی, اور وہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ وہ دوبارہ بحال ہو رہے ہیں اسی جگہ پہ. تو آپ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے کہ ابھی جو کمیٹی کی جو اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی سندھ میں بات ہو رہی ہے, وہاں پہ سب سے بڑا فلا کیا تھا, یا پھر ہم نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور ریکارڈ بھی کیا, وہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے, آپ کو مزید ریسٹرکٹ کیا جائے گا, یونینز آپ کو دی جا رہی ہے. تو وہاں سے جو ساتھیوں کی بات ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک ہم خوش ہوئے ہیں کہ چلو ری امیجنیشن ہو رہی ہے, ریسٹرکشن ہو رہی ہے یونینز کی, لیکن ہمیں آپ مزید ایک دیوار کے کونے میں آپ گھسیٹے لے کے جا رہے ہو کہ مجھے جب اس بات پہ کھلے عام کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہیں سے ڈکٹیشن لا کے مجھ پہ مزید امپلیمنٹ کر رہی ہے, تو مجھے ایسے اسٹوڈنٹ یونینز کا کیا فائدہ جس پہ میں اپنا اظہار رائے ہی نہ کر سکوں. تو یہ جو مسائل ہیں, اس مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی ایک ایسے, وہ یہ نہیں ہے کہ میں اکرام ہو یا یہاں پہ باقی اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ اسٹوڈنٹ یونین کیسی ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ ماڈلس موجود ہیں, اور یہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہی 60-70s والے ماڈلز اپنائیں. 21 سینچری کے اس نئے دور کے متناظر میں آپ ماڈل لے کے آئیں, آپ بیٹھے ساتھیوں کے ساتھ کہ آپ نے یہ ہیرسمنٹ کی کمیٹیز بنانی ہے, وہ کیسی بنانی ہے, آپ نے فیسوں کے لیے پروونشنل نیشنل لیول پہ آپ کو کریکولم بنانا ہے, اس کا ماڈل کیا ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کی اس میں ریپریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے. تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, مسائل کے حل کی طرف ہم جا بھی سکتے ہیں, لیکن ہماری ریپریزنٹیشن تو ہو. ہم اگر ان سے یہ وہ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیرسمنٹ کمیٹیز بنانا شروع کر دیں, تو ان سے کون ڈر رہا ہے؟ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں ڈر رہے ہیں. وہ ہیرسمنٹ کمیٹی سے یونیورسٹی انتظامیہ ڈر رہی ہے, وہ اس فیسوں کے مسئلے پہ یونیورسٹی انتظامیہ ڈر رہی ہے کیونکہ انہی کو مل رہے ہیں ہمارے پیسوں سے. تو وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ آپ یہ والی حرکتیں بند کر دیں, اور اسی سے پولیٹیکل, صرف یہ نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا مولوی حضرات ان سے خوفزدہ ہے اسٹوڈنٹ یونین بننے سے, پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سے خوفزدہ ہے. اور سب سے زیادہ جو آپ نے ابھی بیٹھ کے بات کی کہ سب سے زیادہ جو ہمارے ڈرائی مائنڈیڈ ٹیچرز پروفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز میں, وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہے اس اسٹوڈنٹ یونینز کے بننے سے, کیونکہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی اگر یونیورسٹی لیول تک ہوگی, پھر پروونشل لیول تک جائے گی, پھر آپ کی نیشنل لیول تک جائے گی. وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ریڈیکل بندہ ہے, وہاں پہ اگر خواتین کی ریپریزنٹیشن ہو تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم اتنے سیکشولی فرسٹریٹڈ لوگ ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے بھی چانس ملتا ہے کسی کو ہراس کرنے کا, وہ موقع تو ہمارے ہاتھ سے چھینا جائے گا. تو اس خوف سے اسٹوڈنٹ یونینز پہ آج تک بین ہے, اور اس کی ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے, ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم اسٹوڈنٹس یونینز چاہتے ہیں. آپ نے میرا اگلا سوال بھی کور کر لیا جو اسی پہ تھا کہ جو سندھ گورنمنٹ نے لفٹ کیا ہے, تھوڑا سا نیوٹرڈ ورژن کیا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ کیا تو ہے, ایک اسٹیپ تو ہے. اب آگے مزید اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اگلا یہ تھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ یونین بل کی لابنگ ایفرٹس بھی ہو رہی تھیں, آپ بھی تھے اور بہت سے ساتھی تھے جو جا کے پی ٹی آئی کے بھی, پیپلز پارٹی کے بھی منسٹر سے مل رہے تھے, الیکٹڈ اوفیشل سے مل رہے تھے. تو ان کا بھی کوئی خاص رسپانس نہیں آیا. ان کا بھی اس وقت وہ کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں, آپ ہمیں ڈرافٹ بنا کے دیں. بٹ پنجاب والی سائڈ پہ کوئی ہمیں کسی نے بھی فالو بیک نہیں کیا ود دیٹ. تو پروفیسر صاحب, حکمران جو ہے ہمارے ملک کے, وہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں اسٹوڈنٹ یونین سے؟ اتنا کیا خوف ہے؟ ایسی کون سی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی روح کانپ جاتی ہے اور غداری کے مقدمے لگا دیتے ہیں اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور 100 مسئلے ہو جاتے ہیں؟ بالکل, جیسا کہ ابھی اکرام نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر جو وسائل ہیں وہ ایک گروپ لے جاتا ہے. اب ہر وائس چانسلر کے پاس ایک لینڈ کروزر ہوتا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی, کام سیٹس میں بھی, جہاں آپ دیکھیں وہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں. وہ فیس کہاں سے آتی ہے, وہ وسائل, وہ روپیہ کہاں سے آتا؟ شاید یہ حکومت سے کھینچتے ہوں گے. حکومت سے کھینچا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ٹیکس تھوڑا بہت ہم دیتے ہیں اس میں سے نکال دیا, یا پھر آپ کی فیس میں سے. تو یہ مسئلہ بنتا ہے کہ وہ تمام تر پاور اپنی طرف, تمام تر وسائل اپنی طرف اس پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ ریپرزنٹیشن اور لوگوں کے پاس ہو, اگر کوئی منظم قوت ہو, یونین اگر موجود ہو, تو یونین پھر ایک رکاوٹ بن سکتی ہے. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک ٹھوس مثال دیتا ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی کے بیچ میں سے انہوں نے ایک ہائی وے گزارا ہے,
जिससे वो यूनिवर्सिटी दो में टूट गई है और अब वो जो उस तरफ का हिस्सा है भारा कऊ की तरफ, उस पर अनकरीब कब्जा हो जाएगा। हम चंद टीचर्स ने, खैर मुझे रिटायर हुए तो अब 13 साल हो गए, 60 साल पे आपको रिटायर वो निकाल देते हैं ना। हम चंद टीचर्स जो जिनमें कुछ उधर के इस वक्त सर्विंग टीचर्स भी हैं, हमने एहतजाज किया। 15-20 स्टूडेंट्स हमारे साथ आ गए। हमने कहा कि इधर हम बुलडोज़र के सामने लेट जाएंगे, हम ये सड़क नहीं बनने देंगे। हमने उसको अदालत में चैलेंज किया, हमने अखबारों में उसके ऊपर लिखा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो सड़क बन गई, हमें हार मानना पड़ा। और न सिर्फ ये, लेकिन सियासतदानों ने भी हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया है। पहले बेनज़ीर ने कोशिश की थी, अब ये नैयर बुखारी जो पीपल्स पार्टी का होता था और जो 3 दिन के लिए पाकिस्तान का सदर बना, उसने एक और सड़क यूनिवर्सिटी के बीच में से गुजारी और अपना महल उसने बना दिया पब्लिक की ज़मीन पर। अब ये कमीने लोग कैसे कैसे इस तरह से आगे निकल सकते? बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और यही वजह है कि ये सारे जराइम हमारे सामने होते हैं, हम इन्हें रोकने में कामयाब नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो भी इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ अ फ्यू फ्यूडल फैमिलीज। दूसरी तरफ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनका अपना आपस में टग ऑफ वॉर चलता रहता है। कभी कभी एक कंसेंसस बना लेते हैं, पावर शेयरिंग का कोई डायनामिक बना लेते हैं और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर चलती रहती हैं। कभी कभी नहीं बना पाते तो इस किस्म के क्राइसिस हो जाते हैं जो जिस किस्म का आजकल चल रहा है। और हमारे यहाँ आई मीन स्टूडेंट यूनियंस जो थे हमेशा से वो एक तरह से पॉलिटिकल लीडर्स की नर्सरी समझा जाता था उनको। पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप भी और मुस्लिम लीग नून की भी लीडरशिप काफ़ी वहाँ से आई है। मुजीबुर रहमान खुद स्टूडेंट यूनियन से पोलिटिसाइज होके उन्होंने काम किया, मेराज मोहम्मद खान ने भी किया। तो स्टूडेंट यूनियंस के बगैर क्या ये चलता रहेगा, या जो इन्हीं एक तबके तक रहेगी, एक 2 पार्टीज तक रहेगी और जनरल मैसेस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में? तो स्टूडेंट यूनियंस की बहाली क्या इतना बड़ा इस चीज़ को ख़तरा है? क्या वाकई उससे इतना फ़र्क पड़ेगा? कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन इसमें समाज की बेहतरी है। और सिर्फ स्टूडेंट यूनियन नहीं, आपको ट्रेड यूनियंस को ऑर्गेनाइज करने देना चाहिए। जब लोग मुनज़्ज़म होंगे, वो अपने न सिर्फ अपना हुकूक मांगेंगे, लेकिन वो ज़ाब्ते तय करेंगे कि आप ये कर सकते हैं और ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। और जो दुनिया की तरक्की याफ्ता सोसाइटीज़ हैं, वहाँ ये निज़ाम है जहाँ ज़्यादतियों को इस ज़रिए से रोका जा सकता। अगर नहीं तो फिर बस लोग ये मजहबी झगड़ों में पड़ जाएंगे, इलाकाई झगड़ों में पड़ जाएंगे, इनके बीच में कोई मकालमा नहीं होगा। मकालमा होना बहुत ज़रूरी है और ये स्टूडेंट यूनियन का काम होता है कि वो करे। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह की जुनूनियत हमारे कैंपसेस के ऊपर आम हो गई है, मिसाल खान की मिसाल आपके सामने है। आप ये देखते हैं कि इस वक्त किसी सियासी, समाजी, इक़्तिसादी मौजू के ऊपर डिस्कशंस नहीं होती ना। क्या वजह है? क्यों हम डिस्कस नहीं करते? क्यों हम स्टूडेंट्स को डिस्कस करने की इजाज़त नहीं देते? और शख्सी आज़ादी, इस पर भी कदगने लगती हैं। आप ये पहन सकते हैं और वो नहीं पहन सकते। अरे भाई, तुम्हारा क्या जाता है इससे? मैं जो चाहूं तो मैं जीन्स पहनूं, चाहूं तो मैं शलवार पहनूं। इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस। दिस इज समथिंग दैट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन। कोई बुर्का करना चाहे करे, कोई स्लीवलेस पहनना चाहे पहने। ये आज़ादी हर फर्द का हक बनती है। एक
اکرام اگر آپ تھوڑا سا سم اپ کر دیں کہ کیا مین ڈیمانڈس کیا ہے اسٹوڈنٹ یونینس کے حوالے سے, کون سی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں, کون سی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں, ان پہ اگر آپ بات کر دیں کہ کافی وہ بھی. یہ ڈیمانڈس تو ہماری جو بیسک ڈیمانڈ ہیں وہ یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی چاہیے, جو ہمارا بالکل بینچ مارک ہے کہ آگے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو نیکسٹ اسٹیپس ہیں. جو ایک بات میں بھول جاؤں گا ڈاکٹر صاحب نے کی کہ اور آپ نے بھی وہ سوال کیا کہ ہم نا اکثر جب سیاستدان جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ کیا پتہ ہمیں سیاستدان کوئی لفٹ ہی کرا دے کہ ہم آگے جا کے اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی سے کا بل پاس کروا لیں, تو ہم انفارچونیٹ سی بات ہے یہ, اور انفارچونیٹلی ہمیں عمران خان جیس کے پارٹی کے لوگوں سے, پھر ہمیں نون لیگ کے پارٹی کے لوگوں سے, ان سے ملنا پڑا اسٹوڈنٹ یونینس کی یا ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو بحال کرنے کے لیے, کیونکہ اور کوئی ملتا ہی تو نہیں ہے پارلیمنٹ میں. آپ کے پاس کوئی پروگریسو سوچ تو پارلیمنٹ میں بہت مشکلوں سے ملے گی کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس پہ اتنے عرصے سے بین لگا ہوا ہے. جو بنیادی ہماری جو مطالبات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کمیٹیز بنائی جائیں اور جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کر سکے, فیسوں کے معاملوں میں الگ یونیورسٹیز ہو, ہیرسمنٹ کے ساتھ جو ہوتی ہیں ان کے معاملوں میں الگ کمیٹیز ہوں. اور جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ملٹرائزیشن آف, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ملٹرائزیشن آف جو کیمپسز ہیں یہ ایک بہت بڑا اور بنیادی طور پہ آپ کو جو آپ کے تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے ہر چیک پوسٹ پہ یونیورسٹی اگر جا رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی عسکری نکل جا رہے ہو یا کہ ڈی ایچ اے آپ گھس گئے ہو یا پھر آپ جی ایچ کیو جانے کی کوشش کر رہے ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں ایسے تھاٹفل لوگوں کو چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ سوالات کریں. مطلب ایک کریٹیکل مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ سوال کر دیں کہ 1965 کی جنگ آپ نے جیتی تھی یا ہاری تھی, آپ کو تو ساری زندگی یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگ جیتی ہے, لیکن اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیں کہ اسٹیٹسٹکس تو مجھے یہ چیز بتا رہے ہیں یا فیکٹس تو مجھے اور فگرس تو مجھے یہ چیز بتا رہے ہیں, تو وہ کیا آپ کو برداشت کر پائیں گے؟ وہ کبھی آپ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر وہ آپ یہ سوال کر دیں گے کہ ریاست میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے, تو ریاست اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ریاست میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے تو ان کے پاس ٹیکل کرنے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک ایف سی والا یا فوجی اہلکار آپ کی یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہو ہمیشہ. اگر آپ ہلکا سا بھی کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسپلیس کر دے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بہت مشکل سے کوئی ایک دو خوش نصیب ہوتا ہے کہ یا پھر ان کی کسٹڈی میں یہ زندہ بچ جاتا ہے, یا بہت مشکل سے ایک دو خوش نصیب ہوتا ہے حفیظ بولو جیسے لوگ آپ کے مشکلوں سے کہیں نہ کہیں کسی پولیس اسٹیشن پہ آپ کو مل جاتا ہے. مطلب اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ ان کو انفورس ڈس اپیرنس کر رہے ہیں بنیادی حقوق مانگنے پہ. ایک یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ جو انفورس ڈس اپیرنس آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ بنیادی سوالات کریٹیکل تھنکرز کو یا بنیادی سوالات اٹھانے والوں کو آپ غائب کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹارچر سیلز میں رکھ رہے ہیں, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اتنا کنٹرولڈ اور آپ کے پریمیئر ایموشنز کو اتنا کنٹرول ہم نے کرنا ہے کہ جو ہماری ڈکٹیشن ہوگی, جو ہماری جیت ہوگی, وہ بے شک ہار ہو لیکن آپ نے اس کو جیت کہنا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ نہیں آپ نے ایسے ہی سوچنا ہے. تو یہ سارے مطالبات ہمارے ہوتے ہیں. جینڈر ڈسکریمنیشن, آپ خواجہ سرا کی بات ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے. ایک ایکٹ پاس ہوا, پورے ملک میں ایک عجیب سا تصادم دیکھنے کو ملا. وہ ایکٹ, اس ایکٹ میں لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایکٹ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسے دیکھ لیں کہ وہ خواجہ سرا کے خلاف ہو, یا وہ ہم کچھ ایسا ڈھونڈ لیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہو. وہ لیکن اگر آپ کی یہاں پہ ریپریزنٹیشن ہوگی تو آپ کے یونیورسٹی میں جو اپنے آپ کو ایک جینڈر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, وہ بھی پڑھنے, ان کو بھی جابس بھی ملے گی, وہ بھی پڑھیں گے لکھیں گے. کوئی اس لحاظ سے ہم تو ایک ملک کی ترقی یافتہ ملک کو بنانے کا سوچ کے یہ اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی کا سوچ رہے ہیں. ہم نے یہ سارے ڈیمانڈز ہمارے ان چیزوں میں, ہماری سب سے بڑا ڈیمانڈ کیا ہے؟ فیس کا. فیس سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ ڈیمانڈ کریں آپ دہشت گردی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ ابھی تک پرچے چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے تھے. عمران خان جیسا شخص جنہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی جب یہ اسٹوڈنٹس مارچ ہونا شروع ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ ینگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اسٹوڈنٹ یونینس کو بحال کر دوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ 200 سے زائد اسٹوڈنٹ جو مارچ تھا سولیڈیریٹی مارچ, ان کے آرگنائزرز پہ 200 سے زائد لوگوں پہ پرچے ہوئے. تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان سوچ کو جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ کو آپ مشورے دے سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, ان لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ دبا رہے ہیں اور ان کو اپنی ریپریزنٹیشن نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پہ ہی if you would like to add to that. ہاں ویل اس سے تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ
آزادی ملے کہ یہ جو فورس ڈس اپیئرنسز ہے اس کو فی الفور روکا جائے, جو غائب ہوئے ہیں انہیں بحال کیا جائے. لیکن آپ نے جو سوال کیا نا کہ کیا سارے مطالبات اسٹوڈنٹس کے صحیح ہوتے ہیں, میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے غلط ایسے مطالبات ہیں جس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. ایک یہ کہ ہمیں چیٹنگ کرنے دو. خدا را دنیا جہاں میں کہیں یہ نہیں ہوتا, لیکن یہاں اسٹوڈنٹس ایکچولی سڑک پہ نکل آئے تھے کہ ہمیں کرنے دو کووڈ کے زمانے میں. لیکن ویسے بھی یہاں بددیانتی, بے ایمانی کسی سوسائٹی کے ایک حصے تک محدود نہیں ہے, یہ تو ہر طرف سرایت کر گئی ہے. تو وہ یہ چیز اسٹوڈنٹس میں بھی ہے. پھر یہ چیز آپ ٹیچرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز اکثر آتے ہیں, بیشتر ٹیچرز پاکستان میں اور خاص طور پہ میں کہوں گا سائنس ٹیچرز ایسے ہیں جو اپنے سبجیکٹ سے نابلد ہیں, جنہیں کوئی دلچسپی نہیں اپنے مضمون سے, اور جب وہ پڑھاتے ہیں تو وہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے. جب وہ نمبر دیتے ہیں, کسی کو پاس کرتے ہیں, کسی کو فیل کرتے, کسی کو اے گریڈ دیتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا نا. تو یہ کس بنا پہ دیتے ہیں؟ علاقائیت, مذہب, ذاتی دوستی. اب اس کے خلاف اسٹوڈنٹس نے کبھی احتجاج نہیں کیا. اسٹوڈنٹس نے کبھی اس پر آواز نہیں اٹھائی کہ جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں سو غیر معیاری ہے. آپ پاکستان کا مقابلہ کیجئے کسی بھی اور ملک کے ساتھ ماں سوائے صومالیہ کے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فرق ہے, اور یہ فرق وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. اس پر آواز نہیں اٹھتی. اور صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں, آپ ٹیچرز ایسوسی ایشن کو دیکھیں تو ٹیچرز ایسوسی ایشن وہ کیا چاہتے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں ٹیچرز کی تنخواہوں کے بارے میں. جب میں نے پڑھانا شروع کیا میری تنخواہ تھی 350 روپیہ پلس 350 روپیہ ہاؤس الاؤنس, کل 700 روپے ملتے تھے. بڑھا کے پھر 1100 کر دیا الاؤنسز, یہ وہ ڈال کے. ٹھیک ہے 1100 روپیہ آپ کہیں گے 1973 میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی. نہیں, ایسے بات نہیں. اس وقت 1100 روپے, کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں نا, تو اسے ایک ایئر ٹکٹ بن سکتا تھا آنا جانا. اچھا اب جو پروفیسر ہے, فل پروفیسر ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, آن ایوریج 4.5 to 5 lakh روپیز اے منتھ. ٹھیک ہے یہ وہ 5 لاکھ نہیں ہے جو 73 کا تھا, لیکن خوب عیاشی کے ساتھ رہتے ہیں. میرا مکان جس میں 30 سال رہا جب میں کیمپس پر تھا, اگر میں وہی مکان, میں تو وہ مکان لے ہی نہیں سکتا تھا, لیکن یونیورسٹی نے اتنے بڑے بڑے مکان دیے ہیں, جتنی مراد دی ہیں ٹیچرز کو, آپ یقین جانیں کہیں دنیا میں ایسے نہیں دی جاتی. آپ انڈیا جا کر دیکھیں تو ادھر کا جو وائس چانسلر ہے وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا, اور وہ فلیٹ اس کیمپس کے اوپر ہوتا. ہمیں عالی شان 2 منزلہ مکان ایک کنال کے اوپر بنا ہوا ملتا تھا ایز فل پروفیسر, اور اس سے تھوڑا سا چھوٹا ایز ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر. گویا کہ ہمیں جتنی مراد ملتی ہے, جو تنخواہیں ملتی ہیں, دے آر ٹو مچ فار پروفیسرس. یہ رقم لگانی چاہیے اسٹوڈنٹس کے اوپر, یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کے اوپر. یہ چیز اس پر اب آپ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے. وائی آر ٹیچرز بینگ پیڈ سو مچ اینڈ آر فیس بینگ انکریزڈ سو مچ؟
یہ ایکسیپشن نہیں ہے مین سٹیز کے لیے. جب ہم تھوڑے سے مین سٹی سے نکلیں تو کیا صورتحال ڈفرینٹ نہیں ہے. سرکاری اسکولوں کو تو ہم دیکھیں تو اتنی ان کو میگے چھوٹی سی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے کہ پھر ان کو مجبوراً گزارا کرنے کے لیے ان کو ٹیوشن پڑھانے پڑتے ہیں, کرپٹ بننا بھی پڑتا ہے. تو ہاؤ ٹرو از دس, ڈز دس لائک آئی مین اٹس ٹرو فار اسلام آباد, فار لاہور, مے بی فار کراچی, بٹ ڈز دس آلسو اپلائی ٹو لائک ایوری ویئر ایلس ان پاکستان؟ نیشنل پے اسکیلز ہیں, ٹی ٹی ایس ہے, بی پی ایس ہے. دس از دا سیم فار قائد اعظم یونیورسٹی اور فار کوہاٹ یونیورسٹی اور فار اینی ویئر, جام شوڑو اور کراچی یونیورسٹی, اینی ویئر. یہ ایچ ای سی کا طے کیا ہوا ہے. اور تو اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کس طرح سے پروفیسر بنتے ہیں اور آپ کے استاد بنتے ہیں. کتنی داستانیں میں سنا سکتا ہوں. میں ہمارا ڈین, قائد اعظم یونیورسٹی کا ڈین پکڑا گیا. ہی واز رائٹنگ ہز اون اسٹوڈنٹس ریفری رپورٹ. بیوقوف بندے نے کینیڈا سے میل کرایا جبکہ وہ رپورٹ کسی امریکن پروفیسر کی لکھی ہوئی تھی. پکڑا گیا. ہی بیکیم ڈین ایلسویر, ہزارہ یونیورسٹی کا ڈین بن گیا اور پھر ادھر ٹیکسلا یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن گیا. یعنی جتنی بھی چور بدماش روٹن پیپل ہیں, دے بیکم یور وائس چانسلرس, اور ان کی جو تنخواہیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. آئی مین تھوڑے سے اس کو ہمیں براڈر پرسپیکٹو میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ نیو لبرلزم کا جو کرائسس چل رہا ہے اور جس طرح سے ہماری تعلیمی معیار ہے, کوئی ہم اسکل نہیں دے رہے, ڈگری دے دیتے ہیں, پھر ہم اسٹوڈنٹس کو اس اکانومی میں بھیجتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کے ابا کوئی بڑی توپ چیز نہیں ہے اور کانٹیکٹس نہیں ہے, یا اگر آپ سی ایس ایس کی لاٹری نہیں جیتے جو 50,000 میں سے 100 بچوں کی ہو جاتی ہے, تو آپ کے پاس اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. میرٹ پہ تو کچھ چلتا نہیں ہے. تو آئی مین ان دس سرکم ان میجورٹی اتنا بڑا ہمارا برین ڈرین چل رہا ہے. میجورٹی ہماری جتنی بھی تھوڑی سی بھی اسکل لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. تو ازنٹ اٹ آلسو سارٹ آف اباؤٹ کہ کس قسم کیا ہمارے حالات ہیں کہ پھر دیز آر تھنگز دیٹ ان دیز سرکمسٹانسز دیٹ پیپل ہیو ٹو ڈو. شوڈنٹ وی آلسو لائک لک ایٹ اٹ لائک اسٹرکچرلی؟ میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, اور آپ کا جو ایک پوائنٹ تھا کہ اسٹوڈنٹس ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں چیٹنگ کرنے دو. یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہے, اور ایک ہمارا سسٹم کا ایک بہت بڑا فلا ہے. وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ کے دنوں میں یونیورسٹیاں بند ہو گئیں اور لوگ اپنے علاقوں میں چلے گئے, بہت کم تعداد کے اس طرح لوگ ہوں گے جن کو مشکل سے انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہو وہ موجود تھی. تو وہ مجھے بالکل وہ لوگ یاد ہیں جو آپ ہیں. تو ان سے میں نے خود سوال کیا تھا, اور ایک شخص کو میں نے کال بھی کی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا, کہہ رہے ہیں کہ آپ تو سب سے زیادہ پھر تو آپ ظالم آپ ہیں کہ میں وہاں سے بنو سے بیٹھ کے میں اسلام آباد کے ایک انسٹیٹیوٹ کے پیپرز دوں گا جو میں نے پورا 3-4 مہینے سے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, مجھے انٹرنیٹ کی فراہمی نہیں تھی. اسکول, کالجز, یونینز وغیرہ ان کو 3G اور 4G کی سروسز میسر نہیں تھی کہ جو وہ ان پہ انٹرنیٹ حاصل کر سکے جس کے ذریعے وہ آن لائن کلاسز لے سکے. تو انہیں کہا ہمارے پاس جو لاسٹ آپشن رہ گیا وہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے پیپرز کینسل کر دیں یا پھر ہمیں اوپن بک پیپرز دینے دیں, کیونکہ ایک اتنا رٹا رٹایا سسٹم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کتاب دے دی جاتی ہے اور اس میں ٹیچر نے اس 21st سینچری کے زمانے میں ٹیچر آپ کو مار کر کے دے گا کہ اس پیراگراف سے اس اگلے 50 پیجز اور دے دے گا کہ اس پیراگراف تک آپ نے یہ چیزیں آپ نے پیپر میں لکھنی ہے, اور وہ بچہ پڑھے گا وداؤٹ ہیونگ اٹس کانسیپٹ کہ اب میں نے کس طرح یاد کرنا ہے. فاطمہ جناح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ہے, مطلب میری اپنی فیملی میں ایک اسٹوڈنٹ ہے فاطمہ جناح یونیورسٹی کی, ان کو ٹیچر نے مار کر کے دیا ہوا تھا جس کی اوپر جو ورڈز تھے ان کی میننگز بھی غلط لکھوائی گئی تھی. تو آپ بچوں کو اس طریقے سے پڑھائے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس مارکر ہونا چاہیے, یہ چیزیں مارک کر دیں کیونکہ اگلے پیپر میں یہ چیز آئیں گی. تو وہ بیٹھ کے رٹے گا, پورا دن ضائع کرے گا, اور ان سے اگر پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے کیا تو ان کو بیسک سوشیولوجی کا کانسیپٹ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو اس کے ذریعے تو اسٹوڈنٹ تو ڈر جائیں گے جب آپ پیپرز دیں گے اور اس کے بعد آپ نے GPA کی ریس لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا اگر 3 سے اوپر GPA نہیں آتا یا آپ کا 4 GPA نہیں آتا تو آپ کو کوئی ایون کہ رشتہ بھی نہیں دے گا. رشتہ جب نہیں ملے گا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے جاب تو دور کی بات ہے. تو یہ ریس لگی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, وہ کبھی کبھی ہم اٹینشن گین کرنے کے لیے کہ بھائی ہماری سن لو کسی طریقے سے, کیونکہ ہم رول گئے ہیں آپ لوگوں کے سے ڈیمانڈ کرتے کرتے.
تو یہ والا سارا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کی ہی فلو ہے کہ آپ نے صبح اٹھا کے بچوں کو اسکول اور کالجز بھیجنا شروع کرتے ہیں زبردستی, کہ اب اسکول اور کالجز میں, اور اکثر ہمارے علاقوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ بے سے بارود, پے سے پٹان اور ٹے سے ٹپک, تو وہ ساری چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھی. اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے جو 1 سے 8ویں کلاس کی تک میں نے کچھ پڑھا ہے اس کا آج تک مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے یا میں نے کوئی پریکٹیکلی کوئی اس کی اپروچ حاصل کی ہو. بس یہ یاد ہے کہ بے سے بندوق, ٹے سے پے سے پٹان اور ٹے سے ٹپک. تو یہ والے عرصہ ہے, اور اس میں پھر ہم اسٹوڈنٹس کچھ ایسے ڈیمانڈس بھی کر جاتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں پاکستان میں کہ کوئی بچہ اسکول میں جائے یا نہ جائے, اس کو سیکھنا میکھنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنی پریکٹیکل زندگی سے سیکھتا. آپ ان میکینکس کے ساتھ جو چھوٹے بچے کام کرتے ہیں نا, آپ ان سے کوئی حساب کا سوال کرنے ہیں اسے کہ بچے جاؤ 3 چائے اور 2 نان اور یہ لے کر آؤ, وہ فٹ آپ کو بتا دے گا کہ اتنے پیسے دینے. ملٹیپلیکیشن ڈویژن وہ سب کر سکتا ہے اپنے دماغ میں, کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس چیز کا فائدہ اٹھاتا. ہمارے جو میکینک ہیں, موٹر میکینک ہیں, اتنے ذہین ہیں. یہ جو اتنی مشکل گاڑیاں آتی ہیں ان کے اندر جو الیکٹرانکس ہیں, ان کے اندر جو فیول انجیکشن سسٹم ہے, وہ تو ایک انجینئر کا کام ہونا چاہیے, اور باہر کی دنیا میں انجینئر وہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ اتنے ذہین ہیں, یعنی کہ قدرتی طور پر ہم ذہین ہیں مگر کسی سے سیکھا نہیں نا. اگر یہ لوگ سیکھتے کسی اچھے پولی ٹیکنک میں, کسی اچھی یونیورسٹی میں, تو آج ان کا وہی ہوتا جو انڈیا میں ہے. آج 1.3 بلین ڈالرز بھیک مانگنے کے ہم تو دنیا کی ایک بڑی طاقت ہو سکتے تھے اگر وہ تعلیم ہوتی, وہ ہنر ہوتے جو ہمارا حق بنتا ہے. اس کا مطالبہ آپ نہیں کرتے نا. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ڈیمانڈز میں. یہ باتیں جو آپ کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں کہ اٹھا کر لے گئے, ڈنڈا چلا دیا بالکل ہی کسی ایک چھوٹی بات کے اوپر, یا فیس بڑھا دی اور ساتھ ساتھ دوسرے فضول اخراجات بڑھ گئے. وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے نا کہ دے آر ناٹ ایکوپنگ یو فار واٹ یو ریئلی نیڈ. دنیا میں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں, وہاں جا کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے سڑکیں نہیں کھودیں, آپ چاہتے ہیں کہ ادھر آپ مینیجر بنیں, آپ ٹیکنیشین بنیں, انجینئر بنیں, پروفیسر بنیں, کسی کمپنی کا مالک بنیں. وہ چیزیں تب ممکن ہوں گی جب آپ کے پاس وہ سکلز ہوں گے. ان سکلز کا مطالبہ کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس پہ ہماری جب یہ سنگل نیشنل کریکولم کی ہوا عمران خان نے چھوڑی تھی, کامریڈ جمیل بھی بیٹھے ہوئے, ہم نے اسی وقت ہم نے بیٹھ کے یہ کچھ چیزیں ہم نے کہا کہ ہم کوئی پروپوزل دیتے ہیں ریاست کو کہ معیاری تعلیم کیا ہوتی ہے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس معیاری تعلیم کی کیا ہوگی. ہماری پوری کوشش جاری تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنتا نہیں ہے. ہمارے ڈیمانڈز ٹی وی پہ آپ کو شاہد ہی کسی نے بلایا ہو, ڈاکٹر اشتیاق احمد کو شاہد ہی اتنے عرصے میں ٹی وی پہ کسی نے, کیونکہ بلیک ہول جیسے انسٹیٹیوٹ بہت کم ہوتے. اوریا مقبول جان ہمارے فلاسفر ہیں. جب اس قسم کے فلاسفرز جب آپ ٹی وی پہ بٹھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کیا ہے, دنیا کا مزاج کیسا ہے اور انسان کو ہم نے کیا بنانا ہے, تو یہ جو آپ کی بالکل درست باتیں ہیں, تو ہمارے بھی فلاز نکلیں گے. کیونکہ جو ٹی وی پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, اخبارات میں آپ کے جو ہائی پروفائل فلاسفرز, گستاخی نہ ہو جائے مجھ سے ان کے نام لیتے ہوئے, وہ اوریا مقبول جان ہوں اور آپ کے پاس لوگ ہوں, تو اس طرح کے لوگ جب آپ کے پاس موجود ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک کنسٹرکٹیو سوسائٹی آپ لے کے چل پائیں گے. اور ان ڈیمانڈس کو لیتے ہوئے ہماری ابھی تک کسی نے بھی سنی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ایک بہت خوشائن بات ہے, اور ہم تھینکفل رہیں گے ہمیشہ کہ بلیک ہول نے ہمیں یہ جگہ, یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا گیا کہ آپ آئیں اور اسٹوڈنٹ یونینس کے پہ بات کریں, تو یہ نہیں ملتی اور ہماری آواز نہیں پہنچی لوگوں کو. اس لیے ابھی تک بہت سارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوں گے جو خوفزدہ ہیں کہ بیسیکلی شاید آپ لوگ اسٹوڈنٹ یونینس گنڈا گردی کے لیے مانگ رہے.
स्टूडेंट यूनियंस बदमाशी करने के लिए या आपने कोई अथॉरिटी डालनी है उसके लिए मांग रहे हैं? हाँ, हम अभी क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ चलते हैं. किसी का कोई सवाल हो तो. सर अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान सर, मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ सर. जिस तरह ये टॉपिक था स्टूडेंट यूनियन के बारे में सर, लेकिन हमने स्टूडेंट यूनियन के जितने मुश्किलात थे, जितने वजूहात थे, वो सब बयान की, लेकिन इसको बहाल करने के लिए कोई वजह, कोई प्रोसेस नहीं बताई सर. अगर कोई इस पर होता वजाहत करे तो बहुत अच्छा होगा. देखिए, स्टूडेंट यूनियंस का जो हमारा जो बुनियादी मसला मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम एक तो स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं हो रहे. अब जब बहाल होंगे उसके फीचर्स में और आप और ये सारे साथी और बाकी लोग जो ऑर्गेनाइजेशनली तौर पे काम करते हैं वो डिसाइड करेंगे कि बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होगा. एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इलेक्शंस लड़ती है. उस इलेक्शन से आपका सिंडिकेट होता है यूनिवर्सिटी में, जो गवर्निंग बॉडीज़ होती है जो स्टूडेंट के बारे में जो फैसला साजी करते हैं. उस फैसला साजी में आपके जो लोग होते हैं उसमें जो स्टूडेंट इलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उसकी गवर्निंग बॉडी में वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मसाइल को. और फिर इसी तरीके से एक नेशनल और प्रोविंशनल और नेशनल लेवल तक भी आपकी बॉडी जाती है. वो एक इसी तरह एक प्रोसेस है. लेकिन हम बेसिकली उस पर इसलिए बात नहीं की कि जो सबसे बुनियादी मसला है वो स्टूडेंट यूनियंस पे बैन का मसला है. उसकी तरफ हमारा प्रोसेस जो है वो हम आपस में सारे साथी और लोग ये मिल के डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसके फीचर्स होंगे, जो उसमें बुनियादी मसाइल क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनियन के स्ट्रक्चर में, वो हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि वो क्या बनना होगा. और वो मुतफ़िका राय पे होगा. हम ऐसा नहीं कहेंगे कोई अथॉरिटेरियन या जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में बनने से पहले जो हमारे इंस्टीट्यूशन चलते आ रहे हैं वैसे के इंस्टीट्यूशन अभी तक भी चलेंगे. नहीं, हम एक बुनियादी तौर पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं जो इलेक्शन की बुनियाद पे एक वो यूनियन बने जो हम सब की जेंडर बेस्ड की वो उस पर बाइस ना हो, जेंडर बाइस ना हो, उस डिस्क्रिमिनेशन ना करें, वो एथनिक बुनियादों पे आप लोगों को वायलेट ना करें. उस तरह की हम एक रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे कि वो आगे आके यूनियंस की शक्ल में हमें नज़र आने को मिलेगी. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद चंद है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ. हमने ये जो यूनियंस है ना, स्टूडेंट यूनियंस, इनको देखा और इन्होंने जो लीडर्स पैदा किए वो भी देखे. जहांगीर बदर पीपल्स पार्टी से एक नाम नज़र आता है, उसके बाद फिर हाफिज़ सलमान साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, शेख रशीद साहब हैं, या और कुछ. वो जैसे थे या उन्होंने जिस तरह से अपने कारोबार बनाए हैं या जिस तरह से उस वक्त दंगे होते थे यूनिवर्सिटी में, वो भी काफ़ी सारी दुनिया को पता है. उसके बाद फिर जिस वक्त स्टूडेंट यूनियन बंद की गई और फर्दर किसी एक जो स्टूडेंट यूनियन थी ना, उसका राज रहा और मुसलसल अब तक चलता आ रहा है. पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जमीयत, इधर इस्लामिक इंटरनेशनल में भी शायद जमीयत, उसके बाद फिर आपके भी यहाँ पे कायद आज़म में भी कोई एक ही यूनियन होगी इस वक्त ना. और वो जो मैंने देखा है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, चूँकि एज ए प्रेशर ग्रुप काम करती हैं, टीचर्स को भी मारती हैं बाज़ औक़ात. उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, उनको भी हरास करती हैं स्टूडेंट यूनियंस. हाँ, स्टूडेंट यूनियंस के अलावा अगर आप देखें तो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि करिकुलर के अलावा को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं. मतलब आप लोग डिफरेंट लिटरेरी इवेंट्स करवाएं, डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट करवाएं, ना कि जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया उसे प्रेशराइज करके, बल्कि ये आप लोगों की एफर्ट्स हैं. आप लोग यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ इंगेजमेंट्स करें, लेकिन उन्हें ड्राएँ धमकाएँ नहीं. और जहाँ तक फ़ीस हाइक का तलक है, तो ये जनाब आप अपनी जो भी मरूज़ात होती हैं वो ज़रूर उनके गोश गुजार करें. उसके बाद आपकी फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री है, भाई उन्हें लिखें कुछ आप लोग. बड़े सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए फंडिंग इंटरनेशनल डोनर्स आपको देने को तैयार होते हैं, बायलैटरल डोनर्स देने को तैयार होते हैं. भाई आप कुछ करें, कोई क्रिएटिविटी दिखाएं. मसला ये है सर जी, कोई कुछ नहीं करता. हमारे स्टूडेंट्स, हम तो बिल्कुल आइडल लोगों की तरह बैठ के ना यही चाहते हैं प्लेजरिज्म करके तो एक हम अपना जो भी प्रपोजल बनाना है वो बनाएं, उसके बाद दें. एक्चुअली हमारे पास कुछ होता ही नहीं है. और हमारी ये जो स्टूडेंट यूनियंस है, इन्होंने बहुत बड़ा गर्क किया इससे पहले भी. हाँ, कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं, लिटरेरी सोसाइटीज़ या स्पोर्ट्स इवेंट करवाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी, ये भी आपकी स्किल्स को ही बढ़ा रही होंगी. तो मेरा ख्याल है डायरेक्शन जो है इसे शायद थोड़ा सा बदलें. थैंक यू. आप सिर्फ एक चीज़ भूल गए हैं शायद, वो ये है कि तबलीग करना भी बड़ी अच्छी बात है.
کیونکہ دیکھو ہماری ایک ان سے ایک کنکلوژن مجھے ملنے کو ملی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو سب سے بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو فیس کرنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ پالیٹکس میں حصہ نہ لیں, کیونکہ پالیٹکس آپ کو آپ کی پڑھائی کو آپ کے جو آپ کی کیا انہوں نے کہا کہ کرٹیکل بنانے سے یا آپ کو کچھ مزید پروڈکٹیو کرنے سے روکتی ہے. ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہمیں کبھی نہیں سننے کو ملی کہ جب طالب علم ہوتا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کوئی پوسٹ گریجویٹ بھی ہوتا ہے, ان کو کبھی کسی نے کہا کہ آپ 40 دن کے لیے تبلیغ پہ جا رہے ہیں یا 4 مہینے کے لیے تبلیغ پہ جا رہے ہیں, آپ کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے. کرکٹر کو آپ پورا دن گراؤنڈ میں آپ کو ملیں گے اور ان کو بنیادی طور پہ کلاس کے دوران بھی وہ کرکٹ میں ملیں گے, لیکن ان کو یہ پریویلیج حاصل ہوتا ہے کہ نہیں چلو یہ اسپورٹس کوٹے پہ آیا ہے تو وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے. وہ ایکسٹرا وہ فلمیں دیکھنے جائیں گے, وہ باہر گھومیں گے پھریں گے, کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا آپ پالیٹکس سے اتنا ڈرا ہوا ہے. یہ ہماری سوسائٹی اتنی ڈری ہوئی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینس, ایک تو یہ بات ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس ابھی تک ایگزسٹ نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے, اور آپ نے 4 نام بتائے نا, ان 4 کے علاوہ بھی تو پارلیمنٹ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 4 کے علاوہ بہت سارے نام ہیں, میں اور بھی نام گنوا سکتا ہوں. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر اسٹوڈنٹ یونینس کیا کچھ کرتے رہے. آپ کے علم میں میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں, میوزک کے فنکشنز بھی کراتے ہیں, بک میلے بھی کراتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی میں نے دیکھے, اور ایک زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے. تو ایسے نہیں کہ صرف دنگا فساد اور احتجاج ہوتے رہیں, اس کے علاوہ بھی جو کام سوسائٹیز کو کرنی چاہیے وہ بھی یونینز نے کیا ہے. دیکھیں جہاں یونینز ہوں گے, خواہ وہ اسٹوڈنٹ یونین ہو یا ٹیچرز یونین ہو, یہ سارے جو اے ایس اے ہیں ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن, یہ بنیادی طور پر یونین ہے. اس میں خرابی ضرور ہو سکتی ہے, اور خاص طور پر اگر لیڈرشپ ایسی ہو جو چاہے کہ بس مرات ہی مرات کھینچے جائیں, لیکن اپنی جو ذمہ داریاں وہ نہ پوری کی جائیں. تو اٹ از بوتھ رسپانسبلٹیز اینڈ یور ڈیمانڈ فار مور, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جتنی زیادہ میچورٹی ایک سوسائٹی کے اندر ہوگی, اسی حساب سے ایک اسٹوڈنٹ یونین, ٹیچرز یونین, ٹریڈ یونین زیادہ رسپانسبل اور میچور ہوں گے. دیکھیں جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے پاکستان میں, خاص طور پہ پی آئی اے کا جو یونین ہے, کہ انہوں نے ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا. آج پی آئی اے کا خسارہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ یونین کی وجہ سے. کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایک بیلنس ہوتا ہے نا بٹوین یونین مینجمنٹ, یا یہاں جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور اسٹوڈنٹ یونین ہے, ٹیچرز یونین ہے, تو ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں. اس سے جب آپ تجاوز کریں گے تو یا تو آپ فسطائیت کی طرف جائیں گے یا پھر ٹوٹل انارکی کی طرف. سر میں 2 سال کے لیے جاپان میں تھا, وہاں پہ نا چل نہیں رہا. اچھا ہم اگر ایک ایک سوال کر لیں, میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. یہی کہ آپ نے جو بات کی نا, بہت ہی ایک پنجابی پریویلیجڈ میل کی اوپینین ہے. آپ ذرا بلوچوں سے بات کریں, آپ ذرا کے پی میں جا کے بات کریں, آپ وزیرستان جا کے اسٹوڈنٹس میں طالب علموں سے بات کریں کہ کیا وہاں پہ کریٹیوٹی, آپ کتنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں, اور یہاں پہ کیا بک فیس کرنا اور میوزک میلے کرنا, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ایفرٹ تھی سب کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی, کیا ہم ڈی پولیٹیسائز ہو کے اس طرح کی ہم چھوٹی چھوٹی ہر چیز, ہم ہر ایشو کو ڈی پولیٹیسائز کر کے بس ہم ڈرامہ فیسٹیول کر کے, تو ان سے ہمارے کوئی حل نکلیں گے؟ ہمارے اسٹرکچرل مسئلے ہیں, ہمارے بہت پیچیدہ مسئلے ہیں, بہت کمپلیکس مسئلے ہیں, ان کا اتنا شالو سرفیس لیول حل نہیں ہے کہ ہم میلہ کروا لیں اور ہم یہ کروا لیں تو ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا آئی تھنک آپ کی ویئر یو کمنگ فرام, آئی سی دیٹ, بٹ آئی ووڈ ریئلی انکریج یو ٹو اسپیک ٹو سم بلوچ اسٹوڈنٹس, اسپیک ٹو سم سندھی اسٹوڈنٹس, اسپیک ٹو پیپل who come from the peripheries and what they go through. It doesn't,
یہ اس طرح یہاں پہ بے شک ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے چیز کو دیکھنے کا, بٹ اتنی سمپل چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور اتنے ان کے سمپل حل نہیں ہوتے. اور ہم یہاں پہ پولیٹیسائزیشن آف دا جنرل میسز کی بات کریں, کیونکہ جب تک اسٹوڈنٹس ڈی پولیٹیسائزڈ ہیں, جب تک میسز ڈی پولیٹیسائزڈ ہیں, ایک ہی ایلیٹ طبقہ ہے جو جس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. ہماری ایجوکیشن پالیسی بھی, ہمارے ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ بھی کلاسسٹ ہے. ایک جو ہے حکمران ہے, باقی سب نے حکمران کے لیے نوکری کرنے کے لیے کام کرنا ہے. تو اٹس لاٹ مور کمپلیکس دین دیٹ. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت لمبا ڈبیٹ چلے گا, اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں. اگر کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہے, جتنی ہم نے ملٹرائزیشن کر دیا نا اپنے کیمپسز کی, اور جتنی کرٹیک پہ اینی ڈسینٹ, اینی تھنگ دیٹ از ڈفرینٹ, اینی تھنگ دیٹ لکس ڈفرینٹ, اٹ از ٹرامپڈ اپون اٹ, شٹ ڈاؤن. ایسے نہیں ہے کہ آپ کریٹو ہو سکتے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے حل نکال سکتے ہیں. پولیٹیکل حل یہ اس کا پراپر لیجسلیشن ہے, انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ ہراسمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے انفورس ڈس اپیرنسز کو بھی. تو بھائی ہر بندہ ویسل بلور کے طور پر کام کر سکتا ہے. وائی ناٹ ٹو اپروچ دوز پراپر فورمز. اچھا, کویشچن تو میرا کچھ اور تھا, بٹ لیٹ می انلائٹن یو. آئی ڈونٹ نو یور نیم. آئی ہیو بن پارٹ آف این آرگنائزیشن ان مائی یونیورسٹی. میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا. 3 سال میں نے کام کیا. ہراسمنٹ اینڈ ڈرگس کے ریلیٹڈ ہمارا کام تھا, اینڈ اٹ واز انڈر کور. اونلی می اینڈ انچارج کیمپس نیو دیٹ. اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ انچارج کیمپس چینج کر دیا گیا. کورٹ, ہم فیڈرل شریعت کورٹ تک کیس لے کر گئے اور ہمارے پاس ثبوت تھے فرام آل اوور دا یونیورسٹی. سو آئی ایگری ود دا ہوسٹ جو انہوں نے کہا کہ آپ پریویلیج پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. میرا کویشچن اکرام بھائی سے ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے جتنی میری یادداشت ہے اس سے پہلے تو میری ایج نہیں ہے کہ میری یادداشت میں کوئی تبدیلی کے نعرے لگے ہوں یا کچھ. نعرے سنے ہم نے عمران خان کے, بہت اچھے نعرے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. بٹ جب ان کے پاس وہ سسٹم آ گیا تو دے ڈیڈنٹ نو کہ اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, اور اس کا نتیجہ اب 4 سال بعد ہم اس نہج پہ ہیں کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو میں تھوڑا سے موٹے دماغ کا آدمی ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں مل گئی اجازت کہ ہم نے یونین بنا لی, دین واٹ؟ وہ جو فرسٹ کویشچن تھا دا گائے فرام وزیرستان, اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ آپ کر دیں. اچھا, میں نے اس سوال کو 2-3 بار شروع میں بھی میں نے شروع ہی یہاں سے کیا تھا کہ ہمیں یونینز ملی تو اس کے بعد کیا ہوگا. وہ میں نے آپ کو ایک اسٹرکچرلی طور پہ بتایا کہ وہ یونینز ایگزسٹ کیسے کرے گی. جہاں تک ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر یونینز کی جو مطلب میں نے تو خود اپنی لائف میں یونینز دیکھی نہیں ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ لوگوں سے زیادہ یا کسی کال پہ یا جہاں پہ یونینز ایگزسٹ کرتی ہے وہاں سے ان سے میسیجز کیے ہیں. ان کو میں نے پوچھا ہے کہ بیسیکلی آپ یونینز کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروسیس آگے کیسے چل رہا ہوتا ہے. اور ہر سال بعد ان کے الیکشنز ہوتے ہیں. کچھ کنٹریز ہیں جس کے 2 سال بعد بھی الیکشنز ہوتے ہیں. بیسیکلی ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کلے عام کوئی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ انارکی تو نہیں پھیلائیں گے. وہ کچھ حد تک ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ہر یونیورسٹی کے اپنے جو آئین اور منشور کے اندر رہ کے. جب اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہوں گے اس آئین اور منشور کے اندر جو آپ نے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے اور جو آپ کے پروونشل گورنمنٹس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے جو نیشنل گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کے یا HEC کی طرف سے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ مل کے ایک اسٹرکچر بناتے ہیں. اس اسٹرکچر میں آپ پہ کنٹرول بھی اور آپ کا بھی کنٹرول یونیورسٹی انتظامیہ پہ اس اسٹرکچر کے تحت ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اتھارٹی دی جائے جو ہم کسی دنیا پہ رول کرنے لگ جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ آپ ایفیڈیوٹ آپ کو سائن کرا دیتے ہیں. بہت سارے بچے ایفیڈیوٹ پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ایفیڈیوٹ کا ایک جو چیز ہوگی, ایفیڈیوٹ تو بالکل نہیں ہوگا لیکن اس پہ ایک گورننگ باڈی جو یونیورسٹی کی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے جو بنائی جائے گی اس پہ ریسٹرکشن جو اسٹوڈنٹ کے ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے بھی سائنڈ ہوں گے اور جو یونیورسٹی اور آپ کی جو باقی گورنمنٹ کے انتظامیہ کی طرف سے بھی سائنڈ ہوں گے اور اس کے تھرو آپ کی یونینز چلیں گی. اور یونینز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی مل کے, ایسا ہوتا یونین ابھی تک بین ہے اور اسٹوڈنٹ نے زبردستی کرنا ہوتا تو ابھی تو بہت ساری یونینز ایگزسٹ کرتی. ابھی تک یونین نہیں ہے, ایک یونین بھی پورے ملک میں نہیں ہے, یا جن کو کہا جاتا ہے وہ جمعیت طلباء ہیں جو ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے. تو یہ ایک اس طرح ہمیں کنفیوژن ضرور ہوتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس پہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا, 40 سال سے زیادہ ہو گئے
شاید بہت سارے لوگوں کے والد بھی ان عرصے میں بچے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہمیں یونینز دیکھنے کو ہی نہیں ملی. تو اس لیے اس ساری چیزوں کو بنانے کے لیے اس کے آگے کا جو لاہ عمل ہے, اسٹوڈنٹ یونین جب بین ہٹے گا اس پہ, اس کا لاہ عمل آگے کیا اسٹرکچر اور کیا فیچرز اس کو دینے, وہ ہم سب مل کے تیار کریں گے اس کو. کیونکہ اگر میرا ذاتی کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ مجھے بڑا انفیئر سا لگے گا کہ میں اس کو ڈکٹیشن کرنے پہ لگ جاؤں کہ آئیں اور اس طرح. لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ اب کوئی ممانعت ہے اس وقت؟ اپنی سوال, اچھا, یہ بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے تو اتنا خاص نہیں ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کی نہیں, کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یونین کسی یونیورسٹی یا کالج میں نہیں بنا سکتے. سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے. بیسیکلی بے نظیر کے گورنمنٹ میں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے. بے نظیر کے گورنمنٹ میں 1989 میں, اگر میں نہ بھولوں, 1989 میں الیکشنز بھی ہوئے تھے. اس کے بعد فوراً ان کے گورنمنٹ کے بعد فوراً سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر کیا گیا کہ یونینز کو فوراً بند کر دیا جائے. اب بھی جو بیسک مسئلہ ہے ابھی تک بھی وہی سپریم کورٹ والا جو ورڈکٹ ہے, اور یہ وہ آرٹیکل 17 کے بالکل مترادف ہے کہ جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا حق ہے ایسوسیشن بنانے کا, آپ کو اپنا حق ہے کوئی فیڈریشن بنانے کا. یہ انڈیویجول رائٹس کے بالکل مترادف ہے. اور سپریم کورٹ کا وہ بھی اسی طرح کی ڈکٹیشن تھی کہ ایک آپ نے نیسیسٹی کے متناظر کو رکھ کے آپ نے کہہ دیا کہ اسٹوڈنٹس کی تنظیموں کو بند کر دیا جائے. جی بالکل شارٹ ہوگا, فکر نہ کیجیے. عمر طویل ہے, سوال بہت شارٹ ہوگا, چونکہ یہاں پہ اس چھت کے نیچے صرف ڈاکٹر صاحب بھی مجھ سے سینئر ہے عمر میں میرے خیال میں. میں اس زمانے کا اسٹوڈنٹ ہوں جی جب اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی, اور مجھے ان اسٹوڈنٹس یونین کو تجربہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اپنے تجربہ کو 1-2 منٹ میں شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس یونین اس زمانے میں ایشیا سبز اور ایشیا سرخ ہوا کرتا تھا, اور دونوں طرف گروپس جو تھے وہ اپنی اپنی فائرنگ اسکواڈز لے کے کوشش کرتے تھے, کبھی ڈنڈوں سے مارنے کی, کبھی رائفلوں سے مارنے کی. کلاشنکوف ابھی اتنی زیادہ نہیں آئی تھی پاکستان میں. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس جو تھے وہ صرف گروپس کی شکل میں آپس میں لڑا کرتے تھے. تو یہ اصل میں وہ اسٹوڈنٹس یونین ایکسٹینشن ہوا کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز کی, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایکسپلائٹ کیا کرتی تھی. اب اس وقت ہم سوسائٹی ہماری اگر 50 سال کی میں یہ تقریباً بات کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی پروگریس کر کے اس سٹیج پر آ چکی ہے کہ جہاں پہ نہ صرف آپ کی اسٹوڈنٹ یونین سے بین ختم ہونا چاہیے, بلکہ حقیقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اجازت ملنی چاہیے پاکستان میں. یہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کنٹرولڈ پولیٹیکل پارٹیز اور کنٹرولڈ ڈیموکریسیز ہیں, آپ خود دیکھیں آج کی اس پوزیشن دیکھیں. اب آج آپ کے ملک میں الیکشن کی اجازت کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کی 2 اسمبلیز ٹوٹ چکی ہیں. کس لیے؟ کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے. تو وہ آزادی افکار کے نتیجے میں ہی حاصل ہو سکتی ہے یہ چیز. آزادی افکار کے ساتھ چونکہ آپ سب میرے عزیز ہیں, ڈاکٹر صاحب واحد بزرگ ہیں, تو میں آپ کو اپنے تجربے سے یہ بات ضرور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. سوال تو میرا کوئی خاص ہے نہیں, کامنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میں ایڈ کر سکوں کچھ چیز آپ کی نالج میں, کہ آپ کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا ہے پولیٹیکل پارٹی سے صرف پولیٹیکلی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل افکار نہ رکھے, افکار رکھنا, اپنے خیالات کو اظہار کرنا, یہ آپ کا بنیادی ہر کسی کا حق ہے. جتنے ڈاکٹر صاحب محترم ہمارے ہیں اس وقت فلاسفر یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اتنے ہی محترم اور یہ مقبول جان بھی ہیں, ان کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے, ان کی داڑھی سمیت, ان کے افکار سمیت, ان کے خیالات سمیت. اسی طرح کے ہر کسی کا یہ حق ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو, اور پھر انکلوسیو, یعنی وہ کے پی کے ہو, وہ وزیرستان ہو, وہ بلوچستان ہو, یعنی یہ پاکستان اگر ہم نے بننا ہے تو تبھی بن سکتے ہیں جب آزادی افکار ہوگی, اور ہمارے اوپر سے وہ ڈھکن جو ہمارے اوپر اس وقت دیا گیا ہے وہ ڈھکن اوپر سے اٹھ جائے گا, تو اس کے بعد ہم ترقی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت خوب. 101% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کے اوپر. ضابطے, اگر یونینز کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہے, ری ایکٹیویٹ کرنا ہے, تو ضابطے ہونے چاہیے. اور جو آپ کی بات ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہ جڑ جائیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. البتہ جو سیاسی افکار ہے اس کی مکمل آزادی ہونی چاہیے.
उसके इजहार की आज़ादी होनी चाहिए और तभी एक महज़ब माशरा बन सकेगा. कैन आई ऐड टू दैट? आई थिंक आपने कुछ बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, बट प्रोफेसर हूद बॉय को बर्दाश्त करने में और ओरिया मकबूल जान को बर्दाश्त करने में बहुत फ़र्क है. इसकी मटीरियल मैनिफेस्टेशंस जिस तरह से होती हैं, ओरिया मकबूल जान के फ़लसफ़े से ये निकलता है कि औरतों को कैद करो, उन पे अगर तशद्दुद कर देते हो, कोई रेप का केस हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनकी गलती होगी, उन्होंने कुछ पहना ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं किया होगा. एक तरफ ये बात हो रही है कि हम इंक्लूसिव होएं और हम ज़्यादा स्पेस क्रिएट करें और हम आई मीन सबको एक तरह से बर्दाश्त करें, और दूसरा एजेंडा उसका एक कंप्लीट उसके बरक्स है. तो उसको बर्दाश्त करना हमारा काम नहीं है. रिग्रेसिव सोच को हमने निकालना है अपने माशरे से, रिग्रेसिव सोच को हमने फ़रोग नहीं देना. तो देयर इज़ अ डिफरेंस. दूसरा आपने एक बात की थी आपके पीछे बैठे कि उसके बाद क्या होगा. एक दफ़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खोलें तो सही, एक दफ़ा देखें तो सही कि जब डेमोक्रेटिकली आप इक्वालिटी तालीम दें, आप शऊर दें, देन लेट पीपल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट दे वांट. Then whether that is good, whether that is not good, if you like it, don't like it, it's a separate thing. But हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस बंद है, और ये अक्सर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आगे के ख़तरे पहले हमें बताने शुरू हो जाते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब एक दफ़ा खुलेगा तो क्या क्या ख़तरे होंगे. जो अभी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इस तबके से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए ताकि एक दफ़ा हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ चलें, and then we'll figure out from there कि where we want to go and where we don't want to go. अयूब खान ने ये बात सन 62 में कही थी कि इधर जमहूरियत कभी नहीं चल सकती क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है इधर. और जनरल मुशर्रफ ने यही बात दोहराई उसके कोई 30 साल के बाद. तो ये जो फौजी हजरात हैं, इनकी सोच एक सम चलती है, इनसे क्या बहस की जाए. मुझे बताया गया कि 1-2 सवाल और ले सकते हैं, तो हम आपका ले लेते हैं पहले. अच्छा, माय क्वेश्चन मे बी इरेलेवेंट टू स्टूडेंट यूनियंस. डॉक्टर साहब आपने नहीं सर ने वो बात की थी उसी पे. सर आप कह रहे थे नेशन बिल्डिंग का, जिस तरह कि इंडिया अब एक कौम, इंडियन नेशन आप कह रहे थे कि बन गया है, या वो भी तो आरएसएस या मोदी का एक है कि जैसे हमारा एजेंडा है कि वन नेशन वन लैंग्वेज और वन रिलीजन, इस तरह का. तो वाई वी डोंट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी. मतलब पाकिस्तान में नेशनलिटीज़ हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, बलोच अक़वाम है, पश्तून है, सराइकी है, सिंधी है. क्यों उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट, होमोजेनिटी मतलब क्यों ज़रूरी है नेशन बिल्डिंग में? डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके क्यों नहीं आगे बढ़ा जा सकता? जो इंडिया का ओरिजिनल आइडिया था वो यही था जवाहरलाल नेहरू का, जिसमें ये था कि अब हमें अपनी पुरानी रवायात, पुराने मज़हब जो हैं उनको एक तरफ करना चाहिए. ये देखना चाहिए कि इस जोग्राफियाई हदूद के अंदर कौन लोग रहते हैं और वो तरह तरह के हैं, यानी कि एक कसीरुल कौमी मुल्क बनाना है. इसका उसका और हमारा बिल्कुल कोई जोड़ नहीं बनता. हम ये कहते हैं कि ये मुल्क 2 नेशन थियरी के तहत बना, मुसलमानों के लिए बना, और इधर और कोई लोग रहते ही नहीं हैं, और जितने भी मुसलमान हैं वो सारे एक ही हैं, विच इज़ कंप्लीट नॉनसेंस. अब 75 साल बाद आप देख रहे हैं कि लोग अपने आप को सिंधी, बलोच, पश्तून यूं सबसे पहले देखते हैं, या फिर शिया सुन्नी. हम उस तरह से एक दूसरे के अंदर जम नहीं हो सके, नेशन बिल्डिंग नहीं हो सकी. और ये इस बात की दलील है कि मज़हब सिर्फ एक चीज़ होती है, इसमें और चीज़ें, इसमें ज़बान है, इसमें अपनी तारीख़ है, इसमें अपने तौर तरीक़े हैं, बहुत सी चीज़ें और आती हैं. और जो रियासत पाकिस्तान ने किया, यानी कि इस सब को परे कर दिया, उससे उसी की वजह है, उसी के सबब से आज हम एक कौम नहीं बन सके जिस तरह इंडिया एक कौम बन गया. अच्छा, नाउ दिस इज द 2 लास्ट क्वेश्चंस. चले ओके, 2 लास्ट क्वेश्चंस. ये माय नेम इज़ उसामा, आई बिलोंग टू दीर. ये मेरा सवाल है कि ये ज़िया या स्टेट को ऐसा क्या मजबूरी आई कि उन्होंने एक बारबरिक रिलीजियस मूवमेंट को सपोर्ट किया, हालांकि मतलब एक को
जेल में रखा और दूसरे को कहा कि आप जो चाहे वो करें, मत हालांकि दोनों का काम एक ही था, स्टूडेंट राइट। इधर ये स्टेट ने ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, ऐसा क्या मजबूरी थी उनकी? स्टेट ने वो डिस्क्रिमिनेशन तो की, दूसरी तरफ आप देखें कि पीटीएम के लीडरान को उन्होंने जेल में रखा हुआ है या उनको एक तरफ किया हुआ है, दूसरी तरफ वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करते हैं, वो टीटीपी जो इनकी गर्दनें काटती है। तो इससे बड़े अहमक कोई नहीं हो सकते हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। इस सवाल को मैं भी थोड़ा सा आगे ऐड करना चाहूँगा। ज़ियाउल हक ने बैन किया था, इतना तो अच्छी बात है कि सारे लोग इस बात पे इत्तेफाक पे कि एक मिलिट्री डिक्टेटर की वजह से बंद हुआ था। पॉलिसी जो हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि आपकी जो सोच और सलाहियत को कंट्रोल करना था, वजह वो थी। अब वहाँ उस दौरान जो एक चीज़ चल रही थी वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक जंग छिड़ने वाली थी। अफगानिस्तान को अपने 5वें सूबे का नाम देना था। उसके लिए जो सबसे बड़ी फोर्स आपको ज़रूरत थी ना, वो यूथ थी, और स्पेशली जो मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो यूथ होती है। एक पूरा ऐसा सिस्टम चलाया गया। ये जो यूनियंस जो बैन की जो बुनियादी वजह यही है कि बैन लगा के सिर्फ एक तंजीम को ऑपरेट करने दिया। उस एक तंजीम से सैकड़ों लोगों को उन्होंने पिक किया, उनको ट्रेन किया, उनको वेपनाइज किया। वो अफगानिस्तान भी भेजते थे, विद इन पाकिस्तान भी उनसे वही हरकतें करवाते थे जो अफगानिस्तान में वो लोग करते थे, और नाम उनको ये दिया था कि हम पैन इस्लामिज्म फैला रहे। वजह सिर्फ ये थी कि आपने जंग लड़नी थी किसी और की, और पैसे मिल रहे थे आपको, और एक मिलिट्री एक गैरिजन को, पूरे गैरिजन को पैसे मिल रहे थे। इसकी बुनियाद पे आपने उठा के बैन लगा दिया। और उस बैन का क्या हुआ कि आपको अफगानिस्तान में आज तक छोटे छोटे बच्चे मरने को मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको खाने पीने के इंतजामात नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे तालिबानों की हुक्मरानी आपको मिल रही है। तो इस सारे माहौल को, आपको 5वां सूबा बनाने के माहौल को, सोवियत यूनियन के एक जो बहुत सारे लोग समझते थे कि प्रोग्रेसिव सोच एक लेके आ रही है जिसमें सारे इक्वल राइट्स की बात हो, उस सोच को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के कहने पे जंग अमेरिका और वहाँ की थी। आपने ज़िया को इस्तेमाल किया, जिसमें आपको भी उन्होंने आपका भी बेड़ागर किया, आपके एजुकेशन सिस्टम का भी बेड़ागर किया, और उसके बाद वहाँ पे आप ही के ज़रिए आप ही को बंदूक दे के वहाँ पे बच्चों को भी मरवाया। ये वजह थी सिंपल। जमील हकूक़ी तलबा तहरीक से ताल्लुक़ है। अभी यहाँ पे बात हुई डॉक्टर साहब आपने की कि बैन जो है वो क्यों नहीं उठ रहा है, तो कि उसमें क्या वो जो आपने बात की कि बैन जो है वो क्यों नहीं उठ रहा और स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहाल क्यों नहीं हो रहे। तो यहाँ पे इकराम भी मौजूद है, सना भी मौजूद है। हमने पिछले 2-3 साल से मतलब 2 तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो हम सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरा हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और जो पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंटेरियन से मिले और उनके थ्रू हम ये कोशिश करें कि एक ड्राफ्ट बने, बिल का ड्राफ्ट बने, सेनेट में पेश हो, कौमी असम्बली वगैरह इस तरह। तो वो सब कुछ हमने देख लिया। हम तमाम सेनेटर से मिले, उसमें सबसे काबिल ज़िक्र जो है वो रज़ा रब्बानी साहब है और सेनेटर्स हैं, उनसे मिले। तो उन्होंने तो कुछ हद तक अब यकीन दहानी कराई थी कि हम इस पे वो प्रोसीडिंग करेंगे और एक बिल पेश करेंगे। फिर रज़ा रब्बानी साहब ने बिल भी पेश किया और वो पास भी हुआ। लेकिन मसला दरअसल पार्लियामेंट से नहीं रुका हुआ। मसला दरअसल यहाँ पे 1992 का जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसमें ये कहा गया है कि एक ख़ास किस्म का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि स्टूडेंट आर नॉट सपोज टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपने वहाँ पे इंडल्ज इन पॉलिटिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करके फिर आप उससे कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने उससे यह मतलब निकाला कि यहाँ पे जो है वो हम स्टूडेंट यूनियन जो है वो बैन करते। तो अब ये जो मसला है स्टूडेंट यूनियन को अनबैन करने का, ये अब अदालती मसला है। सही है, उस पर आप पार्लियामेंट से उसको वापस करा सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर अदालत अपने उस पे फैसले को जो 1992 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो कलअदम करार दे, तो स्टूडेंट यूनियन जो है बहाल हो जाएंगे। तो ये थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी वजाहत की, लेकिन क्या इस पे नज़र षानी नहीं हो सकती? क्या इसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता? आसमा जहांगीर अगर हयात होती तो हम उनके ज़िम्मे ये काम सुपुर्द करते हैं। एक दफ़ा हम लेके गए थे इस मसले को 2019 नहीं, एक मिनट है। एक दफ़ा यही इसी मसले को हम लेकर गए थे 2019 में, जो बड़ा मार्च हुआ था। यहाँ पे और भी साथी मौजूद है, वो भी उसमें शरीक होंगे।
تو وہ ہم نے جب وہ بل ادھر پیش کیا وہاں پہ پہلے سماعت کے لیے تو وہ منظور ہو گیا تھا, ہیئرنگ ہوئی, مطلب پہلی ہیئرنگ میں انہوں نے وہ خارج کر دیا, یہ کہہ کے خارج کر دیا کہ کیا واقعی اسٹوڈنٹ یونین چاہتے ہیں بھی کہ نہیں. مطلب تو یہ کیا ہمارا بنیادی حق ہے, کوئی چاہتا ہے نہیں چاہتا, وہ بات وہ نہیں ہے. بات یہ کہ یہ ہمارا بنیادی انسانی آرٹیکل 19 کے تحت یہ ہمارا تمام شہریوں کا حق ہے کہ وہ ہم یونینائز کریں, ہم جو وہ یونین بنا سکتے, کوئی بھی بنا سکتے, ٹیچرز بھی بنا سکتے, مزدور بھی بنا سکتے, اسی طرح اسٹوڈنٹ بھی بنا سکتے. تو اسی بنیاد پہ یہ خارج کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس چونکہ پوری نمائندگی موجود نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی, تو یہ قابل سماعت نہیں ہے. یہ تو عجیب دلیل ہے کہ آپ کے پاس نمائندگی نہیں ہے. نمائندگی اس لیے نہیں ہے کہ یونین نہیں ہے, تو یہ تو سرکولر آرگیومنٹ بن گیا. ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ایک بڑی فورس آئیں, بہت بڑے بڑے ملکی سطح پہ مظاہرے ہو, ٹوٹ پوٹ ہو, جب ججز کی بھی کیبن کو آپ توڑیں. شاید یہ لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ان کو پھر ہم کوئی فورس مانتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ سے شروع سے ان کو عادت ہی ایسی رہی ہے. وہ اسٹوڈنٹ چاہتے نہیں ہیں, وہ اس طرح کے پروگریسو سوچ رکھنے والے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا ایکٹ کریں جو کہ وہ پرانا وہی ان جو سیاستدان ہیں ان کا رول ہو, وہ نہیں چاہتے. تو اس لیے وہ جمیل کی بات ہے کہ وہ انہوں نے اتنا ویگ کر کے انہوں نے اس چیز کو پیش کی کہ اسٹوڈنٹ کی نمائندگی پراپر طریقے سے نہیں ہے. پراپر طریقے سے سینکڑوں ہزاروں لوگ روڈوں پہ آئے ہر شہر میں, 45 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز ان بین ہونی چاہیے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فورسز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جد و جہد پھر جاری رکھنی پڑے گی اس کے لیے. تو بس میرا خیال ہے اس بات سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ یونین ہونے چاہیے, اور ہوتا رہے گا تماشا. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت اچھی بحث مباحثہ ہو گیا. آئی ہوپ بہت سی آپ کی مسکنسیپشنز ہیں جو کلیئر ہوئی ہوں گی, اور آپ کو اہمیت سمجھ آئی ہوگی اسٹوڈنٹ یونینز کی. ایک زمانہ تھا جب ہم بہت اعلیٰ پروڈیوس کرتے تھے, ہم شاعر ادیب ایکچوئلس بناتے تھے, اور اب یہ زمانہ ہے کہ ہم مشال خان جیسے لوگوں کو بے دردی سے مار دیتے ہیں. ہم کھلے عام وہاں پہ بلوچوں کو ابڈکٹ کر لیتے ہیں, اپنے کیمپسز میں ہم ہراسمنٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنے کیمپسز کو ملیٹرائز کر دیا ہے, اور ہم نے کرٹیکل تھاٹ بالکل بند کر دیا ہے, اور نظریہ بنا لیا ہے جس کو ہر ایک چیز سے خطرہ ہے. تو آئی تھنک کہ اسٹوڈنٹ یونینز کوئی فوری ون آل سولوشن نہیں ہے ہمارے اس کرائسس کا پاکستان, بٹ وہ ایک دیر لائک دا رائٹ ڈائریکشن, اے ویری نیسیسری امپورٹنٹ نیڈس ٹو بی ٹیک. سارا جو کوئی تبادلہ خیال ہوئے, کوئی ہم ایک دوسرے کی سنیں, ہمیں پنجاب میں ایک بلیک ہول نہ ہو جہاں پہ ہم بیٹھ کے باتیں کر سکیں, اور بھی جگہ ہوں. اور بس آئی تھنک کہ اس سے ہم جنرلی لائک ہم اس کو اب یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اس ویئر وی کوڈ ہیو دس کانورسیشن, جو ہمیشہ ڈر رہتے رہے ساری زندگی. اور شکریہ جو آئے ہے.